بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردار نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں سے، اور پھلوں کے نقصان سے. اور اے حبیب،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، تمام ناظرین، سما ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے ان کو میرا السلام علیکم، سما کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو سلام، اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن، مزاج بخیر؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ایک تو آپ کو جمعہ مبارک، آپ کو بھی بہت، کیونکہ آپ جانتے ہیں خاص آج کا دن ہے جمعے کا، اور ہم اس کو خاص اس لیے کہتے ہیں کہ مدیہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعے کا دن ایک یہودی کو پتہ چلا کہ جمعے کے دن کی اتنی سعادت ہے، اتنی برکتیں ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ اگر ہماری مذہب میں یا ہماری قوم میں معلوم ہوتا کہ جمعے کا دن کتنا خاص ہے تو ہم ہر جمعے کو عید بنایا کرتے ہیں۔ بالکل جی، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جمعے کا دن مومن کے لیے عید ہے۔ اور آج جمعے کے دن ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم شہادت کے مرتبے کے حوالے سے بات بھی کریں گے، دوسرا ہم صبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ مجھے لگتا ہے ایسا جب ہم صبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو لوگ بس کہتے ہیں جی بس صبر کا ورڈ بڑا بھاری ورڈ ہے، لوگوں کو صبر کے معنی معلوم نہیں۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ صبر سے یہ نہیں کہ کچھ کہ ویسے ہر بات کے غصے میں صبر کرو یہ کرو، نہیں، بہت ساری چیزوں میں صبر کی بات کریں گے۔ اولاد کا نہ ہونا صبر، جب کوئی زندگی سے آپ کا پیارا چلا جاتا ہے اس پہ صبر، پھر اللہ پاک کی تقسیم پہ صبر بھی، اللہ پاک کی نعمتوں کی تقسیم پہ بھی کس طریقے سے آپ اللہ پاک سے کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک ریزن کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے نا۔ بالکل، ہم نے جو آیت ابھی سنی اس میں بہت صاف لفظوں میں کہا گیا کہ اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ اچھا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری، اس کا مفہوم کچھ ایسے تھا کہ دو لوگوں کا اگر آپس میں اختلاف ہو جائے اور تم حق پہ ہو اور اگر تم اپنا حق چھوڑ دو تو وہ حق قیامت کے روز مجھ سے لے لینا۔ تو اب یہ سوچئے کہ یہ صبر کی بات ہے کہ ہم حق پہ بھی ہیں۔ ہم آج کل رمضان میں جب سڑکوں پہ نکلتے، چھوٹی معمولی سی بات ہے تو میں خود اپنے آپ کو میں نوٹس کرتا ہوں کہ ہمیں شاید صرف رمضان میں یاد آتا ہے کہ ارے یار ہم تو غصے میں ہیں، ارے یار ہم نے دوسرے کو خامخواہ کچھ بول دیا، کسی نے کسی کو گالی دے دی، لڑائی ہو گئی سڑک پہ، ایک دوسرے سے جھگڑا ہو گیا ٹریفک پہ۔ تو صبر کیجئے، دوسرے کو بھی راستہ دیجئے، اور خود اپنی زندگی میں یہی ہم آج علماء سے بات بھی کریں گے۔ پھر جس طرح مدیہ نے ابھی کہا کہ شہادت کا رتبہ، یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے ہمیں تو بہت دن چاہیے اس پہ ڈسکس کرنے کے، لیکن ڈسکشن کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ جب آپ رہیں گے تو ہمارے شو جو ہے اس میں بہت کچھ اسپیشل ہونے والا ہے، میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن انشاءاللہ دیکھیں جب ہم شہادت کی ذکر کیا ہے، ہم نے شہادت کا، تو پھر ظاہر ہے ایک ہمارے ساتھی آپ کے پیارے، ہمارے پیارے بھائی کو بھی یاد کریں گے، بالکل ان کی شہادت کی بات کریں گے، ان کو یاد کریں گے کس طرح وہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں روزے کے دن میں گھر سے نکلے اور انہیں شہید کر دیا گیا، ان کا ذکر بھی کریں گے۔ ہم امجد صابری بھائی کی بات کریں لیکن کچھ دیر میں ان کی بات کریں گے، اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی بہت بہت اسپیشل ہے، تو یہی ہم اپنے علماء سے بھی ڈسکس کریں گے۔ بالکل جی، تو پہلے سوالے سے ہم نے ایک پیکیج تیار کیا ہے، آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والوں مجھ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی محبوب چیز اس کائنات سے اٹھا لیتا ہوں اور پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ اسلام اور صبر، آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ اور بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ پاک کے احکامات پر ثابت قدم رہنا صبر ہے، اور صبر کا پھل صرف اور صرف جنت ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے، اور اب سے تھوڑی دیر بعد ہمیں علامہ تقی مہدوی صاحب بھی جوائن کر لیں گے۔ السلام علیکم جمیل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مدیہ۔ جمیل بھائی، یہ جب ہم صبر کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ نا ہم اس کو بہت انڈر ریٹ بھی کرتے ہیں، اس ورڈ کو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہتے ہیں بس صبر کرو صبر کرو صبر کرو، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ
کن کن سٹیجز میں زندگی میں صبر کرنا چاہیے؟ جیسے میں نے بات کی اولاد اگر نہ ہو تو صبر کرنا، کوئی آپ کا بہت پیارا چلا جائے وہ، پھر دوسرے اللہ پاک کے جتنے احکامات پہ ان پہ کام کرتے ہوئے، چاہے آپ کو لگے کہ جی آپ کو اس دنیا میں نقصان ہو رہا ہے تو اس پہ ثابت قدم رہنا بھی صبر ہے. کافی مشکل کام ہے. جی بہت جی مشکل بالکل. کام ہے. اور ایک چیز اور ساتھ ایک چیز، اس آیت میں بھی ترجمہ یہ پڑھا کہ صبر سے اور نماز سے، اور یہ بہت جگہ پہ اور پہلے صبر آیا ہے بالکل کہ اللہ سے مدد چاہو، اس کی بھی وضاحت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ حبیب اللہ. صبر کا بنیادی معنی ہے روک لینا. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہم رمضان کو، روزے کو اس لیے صبر کہا گیا کہ اس میں ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور اس طرح حقوق ازواج سے ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو روک لینے کا معنی صبر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے اگر اطراف و اکناف پہ دیکھیں تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وہ ساری کی ساری اسلامی حسنات و تعلیمات جو خیر کی ایک بہت بڑی صورت ہے، جو معاشرے کو، سوسائٹی کو استوار کرنے کی ایک صورت ہے، ہم نے اس کو ترک کر دیا. ہم نے بیہیویئر یہ بنا لیا کہ کوئی آج کے دور میں ہمیں یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا میں بہت بڑا صابر ہوں، میں صبر کرنے والا نہیں. آج یہ کہیں گے مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، مجھے کسی کی برداشت نہیں ہوتی، اور اس کو بڑے فخر میں لوگ کہتے ہیں میں نہیں سنتا کسی کی بات، ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے لوگ. تو یہ تو نیگیٹو چیز ہے. آپ اپنی برائی کر رہے ہیں در حقیقت. آپ یہ بتا رہے ہیں میں ایسا شخص ہوں جس کے اندر کوئی پیشنس نہیں ہے، کوئی صبر نہیں ہے، کوئی برداشت نہیں ہے، کوئی تحمل نہیں ہے، کوئی رواداری نہیں ہے، میں تو صاحب بڑا افلاطون ہوں، بڑا متکبر انسان ہوں. تو یقین جانیے کہ یہ معاشرے کا المیہ بن چکا ہے، اور ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ بڑا اپرائٹ آدمی ہے، کسی کی بات نہیں سنتا. نو سر، اپرائٹ وہ نہیں ہے، اچھا وہ نہیں ہے جو ہر کسی کی سوال پر جواب دے. اچھا وہ ہے. معذرت چاہتا ہوں جمیل بھائی، جیسے امام علی کا ایک کال میرے اچانک ذہن میں آیا کہ اتنا بھی نہ جھک جاؤ کہ بالکل ہی کہ لوگ آپ کو بالکل یوز کر لیں، مس یوز کر لیں. یہ بھی تو ہے نا کہ صبر کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے. پھر آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر آپ صابر ہوتے ہیں اور اگر آپ صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کونے میں لگ جاتے ہیں. بالکل یہ بھی ایسا ہوتا ہے. وہ لوگ یہ بھی بڑا مشکل ہے فور گرانٹیڈ. صبر کا معنی انسان کی ذات تک بھی محدود ہے، معاشرے تک بھی محدود ہے، لیکن اپنے حق کے لیے ڈٹ جانا اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے. نا حق چیزوں پر جو ہے وہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، حق کے لیے ضرور کھڑا ہونا چاہیے. اسلام کی یہ تعلیم بھی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آپ نے بات کی تو مولا کائنات کا میں قصہ سنا دیتا ہوں. میدان جنگ ہے، آپ ایک کافر کے اوپر غلبہ کر لیتے ہیں دوران لڑائی، اور وہ آپ کے چہرے کی جانب تھوک اچال دیتا ہے، آپ یکا اسے چھوڑ دیتے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے کہ اے علی، میں نے تو آپ کو اس لیے تھوک اچھالا تھا کہ اب موت میری یقینی تھی، اب آپ مجھ پر حاوی اور غالب آ چکے تھے، لہٰذا میں نے کہا جاتے جاتے یہ عمل کر دوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میاں میں تمہیں جب مار رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، تم اللہ کے دشمن تھے، لیکن تم نے تھوک اچھال کر میری دشمنی لے لی ہے، میرے دشمن بن گئے ہو. علی اپنے دشمن کو مارتا نہیں، اللہ کے دشمن کو چھوڑتا نہیں. تو مولا کائنات جب دور ہو گئے تو کیا ہوا؟ قدموں میں گر کے قربان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے ہمیں ضبط نفس سکھایا ہے. دیکھیے غصہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، جی ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو غصہ انسانی فطرت سے دور کر دیتا، لیکن غصہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے. جب موقع ہے، جب موقع ہے. بات بے بات پر غصہ کرنے والا شخص تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آدمی کنفیوز ہے، یہ سائیکو ہے. لیکن غصے کو کنٹرول کرنے کی اسلام نے تعلیم دی ہے، اللہ پاک نے سکت تو بہت چیزوں کی دی، لیکن آزمائش بھی تو یہاں پر آ جاتی نا کہ ہم نے تمہیں اس چیز کی ایبلٹی دی تھی، پر دیکھا تم نے کس کس چیز کو کیسے کنٹرول کیا. جیسے وہی غصہ اس میں آ جاتا ہے کہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں یا نہیں. خیریت سے آئیے پلیز تشریف رکھیے. تقی بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ تقی بھائی، بہت عرصے بعد وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ صبر کرنا اور معاف کر دینا بہت عالی ہمت لوگوں کا کام ہے، عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں اور 2 گھونٹ بڑے پسند ہیں. فرمایا کہ جب کوئی خون کا قطرہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، راہ للہ، یا ایھا الذین آمنوا آیتیں پڑھی ہیں نا، اس میں قید کیا لگائی گئی، وَمَنْ يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راہ میں قتل ہو. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو مارتے ہوئے فرقہ واریت، عصبیت یا لسانیت کی وجہ سے نہیں، راہ للہ. اگر کوئی جہاد کر رہا ہے اس کا قطرہ خون بھی بہتا ہے تو اللہ کو بڑا پسند ہے. اور رات کو بستر چھوڑ کر جو آنکھ اللہ کی راہ میں
ٹپک جاتی ہے آنسو آنسو، واہ واہ بڑا واہ، پسند ہے. کیا اور بات. فرمایا جب کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو اور پھر وہ اس کو برداشت کرے، مصائب و الام کو، بیماری کو برداشت کرے اور وہ تکلیف کا گھونٹ پی لے، وہ گھونٹ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور غصہ آئے، غصہ لینے پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ غصے کا گھونٹ پی لیتا ہے، اللہ کو وہ گھونٹ بھی بڑا پسند ہے. بہت خوبصورت بات ہے جمیل بھائی. تقی بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ تقی بھائی، آپ تشریف لائے ماشاءاللہ. اچھا تقی بھائی، ہمارا آج کا ٹاپک آپ جانتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد لینا، قرآن پاک میں یہ کہا گیا. اور پھر ایک اور بات جو واضح طور پہ کہا گیا کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ نہ کہو، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صبر جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ الصبر نصف الایمان. واہ. صبر بھی آدھا ایمان ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے کہ پروردگار کی مصلحتیں کیا ہیں، اس لیے وہ صبر نہیں کر پاتا. اگر مصلحتوں سے آگاہ ہو جائے تو اسے بہت پسند آئے گا کہ پروردگار نے جو اس کے لیے چنا ہے وہ بہت بہتر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ جس میں ایک قوم نے اپنے نبی سے یہ درخواست کی کہ آپ پروردگار سے یہ دعا کریں کہ ہمارے بزرگوں کو پروردگار موت نہ دے اور ہمیں موت نہ آئے. تو اس نبی نے دعا کی، پروردگار نے دعا بھی قبول کر لی اور موت ان سے ہٹا دی. اب کافی عرصہ ہو گیا اور ایسا ہونے لگا کہ نہ دادا مرتا ہے، نہ پردادا مرتا ہے، نہ پرنانیم، نہ پردادی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ لوگ خود پریشان ہو گئے اور اس نبی خدا کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تو اپنی ضرورت کی چیزوں کا بھی انتظام نہیں کر پا رہے ہیں اور اتنی ہمیں دیکھ بھال کرنی پڑ رہی ہے اپنے بزرگوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، کہ اب ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم ان سب کو سنبھال سکیں. اس لیے آپ وہی معاملہ کر دیں جو پروردگار عالم نے پہلے رکھا تھا. صحیح. تو کبھی کبھار پروردگار عالم جو چیز رکھتا ہے وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، بالکل سمجھ نہیں پاتے. اس طریقے سے ایک امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، بہت خوبصورت ہے، کہ جب ایک بادشاہ کی بیٹی کا انتقال ہوا، بادشاہ بہت پریشان ہو گیا کہ میری بیٹی اس دنیا سے چلے گئی. تو امام حسن مصطفیٰ نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ یہ جملہ اس کو جا کر کہنا تو اس کو تسلی ملے گی. وہ جملہ کیا تھا؟ کہا کہ یہ کہنا جا کر کہ پروردگار کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے تیری عزت کو تیرے ہاتھوں سے محفوظ کر دیا، اچھا، اور تیرے بعد تجھے بے چینی کی حالت میں نہیں رکھا کہ تیری ناموس کا کیا ہوگا. اس پروردگار کا اس کے اوپر شکر ہے، کم از کم تیری عزت تیرے ہاتھوں سے صحیح جگہ پر محفوظ ہو گئی. اچھا، اور تقی بھائی جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو صاحب جو صبر ہے ان کے حوالے سے بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ خاندان دیکھیں، وہ اہل بیت کا خاندان وہ کس منزلت پہ تھا. وہ کنیز خدا تھی، وہ چاہتی تو کیا کچھ اللہ سے نہ مانگ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا. ایک ہاتھ سے چکی پیسنی ہے تو ایک ہاتھ سے جھولا جھلا رہی ہے. وہ اتنی ایسی انہوں نے اپنی زندگی گزاری کہ جو میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، جو ہم بیٹھے ہم اتنا کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں. پھر اگر روزہ رکھا ہے کھجور کھا کے اور پھر جب روزہ کھلنے کا وقت ہے تو سائل آئے، چاہے وہ فرشتے کی صورت میں آئے، کیونکہ اللہ نے دکھانا بھی تو ہے نا، تو اس کو بھی وہ کھجور دیتی. تو میں چاہوں گی کہ ان سے بتائیں کہ اس صبر سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھار انسان اپنی مصیبتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری مصیبتیں سب سے بڑی ہیں، دوسروں کی مصیبتوں سے واقف نہیں ہوتا. صحیح. تو جو افراد گزر چکے ہیں تاریخ کے اندر، بالخصوص حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصیبتیں، یہ باقاعدہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اے فرزند شبیب، تمہیں کسی مصیبت پر رونا آئے تو حسین شہید کربلا کی مصیبت کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ ان کی جتنی مصیبت تو تمہاری مصیبت نہیں ہو سکتی. اور مولانا متقیان کی خدمت میں بھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے کوئی دعا تعلیم فرمائیے. مولا نے ایک دعا تعلیم فرمائی جس کا نام ہے دعائے علوی مصری. صحیح. اچھا، اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ مصیبت حل ہوگی، لیکن اس دعا کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہے کہ امام نے اس دعا کے اندر بیان فرمایا ہے کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر یہ مصیبت آئی، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر یہ آزمائش آئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ امتحان لیا گیا، اور ہر ایک کے امتحان کا ذکر کیا. تو جب انسان ان امتحانات کو پڑھتا ہے تو تسلی ملتی ہے کہ سر میں تھوڑی ہوں کہ جس پر مصیبتیں آ رہی ہیں. اور سر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنے بڑے مصائب تھے جو ہم تو شاید مطلب اتنی سی چیز پہ ہی پریشان ہو کے یہ دنیا چھوڑنے کی بات کریں، لیکن جو اتنے بڑے بڑے ہمارے جو آئیکونز ہیں ان کے اوپر تکلیفیں آئی ہیں تو انہوں نے تو بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ. اچھا، جو عام، کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ خود کو ایک عام انسان، اور آج کل زندگی میں کوئی چھوٹی سی مدی اگر تکلیف ہو جائے، سارم بھائی سب سے پہلے آپ کو بھی السلام علیکم. جیسے سارم بھائی ہی فیملیز لے کے آتی ہیں اور وہ تکلیف زدہ فیملی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، ان کو دیکھ کے ہمارا دل بھر آتا ہے اور برداشت نہیں ہوتا، دل کرتا ہے کہ مدد کریں ان لوگوں کی. اسی طرح ہماری اپنے فیملی میں سے، فٹرنیٹی میں سے جب کوئی چلا جاتا ہے اور ناحق کوئی مارا جائے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے. جیسے ہم امجد بھائی کی ہم نے بات کی، ان کو یاد کیا، تو آج ہی کا وہ دن ہے مدیہ جب وہ اچانک سے یہ خبر آئی کہ
ان کو کسی نے مار ڈالا، شہید کر ڈالا اور چلے گئے وہ، یہی وقت تھا. تو یہ اتنا مشکل ہے ان کی فیملی کے لیے، کسی کی اولاد کے لیے کہ نا حق مار دینا. لیکن ان کی فیملی نے بھی جیسے صبر کیا، اور اس کے بعد بھابھی نے بھی، کیونکہ اتنی وہ ینگ تھی، بچے بہت چھوٹے تھے. خود امجد بھائی اتنے جوان تھے جب ان کو شہادت کا مرتبہ اللہ پاک کی طرف سے ملا. تو ہم آج ان کو یاد بھی کریں گے. ان کے گھر والے ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے، لاہور سے بھی، اسٹوڈیوز میں بھی ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ ہوں گے. امجد بھائی کے اب تو ہم شکل ہو گئے ان کے بیٹے، اور آواز میں بھی ایک طریقے سے امجد بھائی کے ہم شکل ہو گئے ہیں. جی جی بالکل. تو ان سے ان کے امجد بھائی کے کلام بھی سنیں، یادیں بھی تازہ کریں گے. لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا اور دیکھتے رہیے رمضان کا سماں. موت اور سورج کو تکنا دیر تک دشوار ہے، جانے والا ہو نہ ہو وہ آنے کو تیار ہے. 100 برس کا ہم یہاں باندھے ہوئے سامان ہیں، لیکن اپنے آنے والے پل سے بھی انجان ہیں. موت مکروہ ہی سہی پر حق ہے، سب کو آئے گی. وقت جس کا آ گیا ہو اس کو لے کر جائے گی. پر اس طرح جاتے ہیں جو ہم کو رلاتے ہیں بہت. ہر جگہ ہر وقت ہر دم یاد آتے ہیں بہت. وہ تو گھر سے نکلا تھا بچوں کو اپنے کر کے پیار. اس کو کیا معلوم اس کا ہو رہا تھا انتظار. جس کے لیے جیون کا اس نے اپنا ہر ایک پل دیا. پڑھ کے بسم اللہ ثنا خوانی کو وہ تو چل دیا. پھر ہوا جو دنیا کہتی ہے کہ وہ سب ظلم تھا. ہاں یہ سچ ہے، صابری بھیا بہت معصوم تھا. سرتبا شفقت محبت پیار سے بھرپور تھا. نہ کہے کیسے کسی کو دل سے وہ مجبور تھا. فن سے مالا مال ظالم شوخیے گفتار تھا. فنکاروں کا فنکار وہ سرداروں کا سردار تھا. بیچ طوفان میں وہ لوگوں کے لیے ساحل بنا. ہاں اس کا بخت دیکھیے کہ راستہ منزل بنا. کیا کبھی اڑان دیکھی ہے اس انداز کی؟ بیچ چوراہے پہ اس کی روح نے پرواز کی. سیدھا پہنچی درمیاں ان کے کہ جن کی جان تھی. سب کھڑے تھے باہیں پھیلائے اور لب پر واہ تھی. کتنا خوش تھا وہ اسے بابا کی شباہت مل گئی. اب بھی خوش ہوگا کہ مانگا اور شہادت مل گئی. دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. ہم شہید کی بات کرتے ہیں کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. شہید بھی زندہ رہتے ہیں اور وہ بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جن کی زبان سے ثناخوان رسول جو ہے وہ بیان ہوئی ہوتی ہے. جو زبان اہل بیت کے فضائل بیان کرتی ہے وہ بھی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اور ہمارے شہید بھائی امجد صابری کو یہ دونوں رتبے حاصل ہیں. شہادت کے مرتبے تو وہ فائز ہوئے ہی، لیکن آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب وہ ٹیلی ویژن پر ہوتے تھے، رمضان ٹرانسمیشن میں ہوتے تھے، تو جس طریقے سے وہ نعت پڑھا کرتے تھے، جس طریقے سے وہ منقبت پڑھا کرتے تھے. اور میں تو کبھی بھی نہیں بھولتی، میں جب بھی ہم کہیں بھی، میں جب سنتی بھی ہوں کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، تو ان دو پاک ہستیوں کے صدقے سے میں ضرور ان کے لیے دعا کرتی ہوں، کیونکہ میرے ہمیشہ نظروں میں امجد بھائی کی ہی شکل آتی ہے. اور اتنے خوبصورت کلام پڑھیں تو وہی بات کہ شہادت کا رتبہ تو ہے ہی، لیکن جو یہ رتبہ ہے کہ آپ ثناخوان رسول ہیں. بے شک. اور ایک بات، آپ کہیں پہ کسی بھی چینل پہ جائیں اور کسی سے بھی ملیں، چاہے وہ
उलमा हो, चाहे कोई NGO के सारे भैया बैठे, चाहे होस्ट हों, चाहे इस फील्ड के उनके दोस्त हों, बिल्कुल हर एक शख्स उनको अच्छे लफ्ज़ों में, बिल्कुल मोहब्बत के लफ्ज़ों में याद करता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बिखेरी। बहुत प्यारे इंसान। और फिर जो आपने बयान किया कि रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घराने की तारीफ़ करना, ये उनके लिए एक सादत थी, और सारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए वो अपनी निशानियाँ हमारे पास छोड़ के अपनी आवाज़ की सूरत में और अपनी औलाद की सूरत में। इतना प्यारा वो स्टार आदमी था, लेकिन उसके अंदर तकब्बुर नहीं था। बिल्कुल उसके अंदर राय भर हमने तकब्बुर नहीं देखा। वो बच्चों से भी प्यार से बात करते थे, वो बड़ों से भी एहतराम से बात करते थे, और वो एक ऐसे बंदे थे कि हर एक उनसे बात करके लगता था कि ये तो हमारे हैं, हम तो अमजद भाई से कोई भी बात कर सकते हैं। और खुशनसीबी देखिए कि रमज़ान के बाबरकत महीने में इस दुनिया से चले जाने की लोग दुआएं करते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर उस पे ज़ाहिर है उलमा बैठे हैं, नाहक किसी को कलाम पढ़ा, फिर नाहक किसी को कत्ल कर दिया जाए इस तरह से, तो ये यकीनन शहादत की मौत है। फिर रमज़ान के महीने में तो सबसे पहले तो मैं अमजद भाई को यहाँ पे सलाम पेश करूँगा, और तमाम लोग जो देख रहे हैं समा TV इस वक्त, उन सबसे गुजारिश करूँगा कि ज़रूर फातिहा कीजिए, दुआएं कीजिए। ये ख़ास दिन है, ख़ास वक्त है, और हमारे भाई दुनिया में भी मुस्कुराते थे और अगले जहान में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्कुराते रहें। मैं मुजद्दिद को भी यहाँ पे मिलना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मुजद्दिद, आपको मिलके बहुत खुशी होती है मेरे भाई, और आप जो है हमारे भाई की निशानी हैं, और बहुत प्यारी निशानी है माशाल्लाह। आप वो काम कर रहे हैं जो वो करते थे, और अल्लाह ताला आपको और भी सब्र भी दे, आपकी फैमिली को, और आपके इस काम को कबूल भी करे। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में आए हैं। प्लीज़ तशरीफ रखिए आप। हाँ जी, और ये ऑन है, ये उनके सेकंड जी दरमियान ये उनके छोटे शहजादे, दरमियान वाले शहजादे, ये देख लीजिए, आप लोग मिल लीजिए। और ये भी माशाल्लाह साथ दे रहे हैं पढ़ने में। और नाज़रीन गिरामी, यहाँ पे एक चीज़ हमें ज़रूर देखनी है कि जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ा करते थे, उनकी औलाद, सहाबा कराम सबके लिए पढ़ा करते थे, उसी तरह आज उनके बच्चे बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और यही पढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी खुश आइन बात है। प्लीज। अच्छा, सबसे प्यारी बात है, अब तो मैं मुजद्दिद को देखती हूँ, अक्सर देखती हूँ, तो मुझे बिल्कुल आवाज़ भी और शक्ल में तो वैसे भी मुझे लगता है अब जी अमजद भाई से थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गए। मुजद्दिद से ही गई थी मैं, जब भी मिलती हूँ तो मैं एक इंच और लंबे हो जाती है, क्या बात हुई। माशाल्लाह से ऑन भी जो है वो भी लंबे हो गए हैं। जॉन साहब जो हैं वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है नादिया भाभी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नादिया भाभी। जी, भाभी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाभी, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ये खास जाहिर उनकी बरसी का आज दिन है, हम जानते हैं कि पूरी फैमिली जो है वो आप लोग बिजी भी होंगे अपनी दुआओं में और सिलसिले में, लेकिन यहाँ पे भी हम उनको याद करके उनके लिए दुआ गो भी हैं और उनको अच्छे लफ्ज़ों में, क्योंकि ये गवाही है भाभी जो जा रही है हम सब लोगों की। तो मुझे ये बताइए भाभी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आपसे हमेशा हर शो पे आपके बेटे भी यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे और आपको इनकी खुशियाँ नसीब हों, क्योंकि इतनी तकलीफ से आपकी पूरी फैमिली गुजरी है। और बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों को, जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, वो बेसिकली अमजद भाई से मोहब्बत करते हैं और हम सारे हर साल रमज़ान में उनको याद करते हैं, तो क्या कहेंगी आप हमारे प्यारे भाई के लिए, ये बताइए। पहले तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग याद रखते हैं और अपनी फैमिली का हिस्सा हैं, आपके भी वो जाहिर सी बात है, लेकिन इस वक्त जो है आप लोग जो याद रखते हैं इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए। और दूसरा ये कि बस आगे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जब ये सारे टाइम आता है, ये 16 रमज़ान जब हमारे शामिल होते हैं हम इस दिन में, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं बयान ही नहीं कर सकती कि जब रमज़ान शुरू होते हैं और फिर जो ये सारी मेमोरीज़ वापस आती हैं और सब चीज़ें जहन में एक होता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बिल्कुल, वो तमाम चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल बिल्कुल फिल्म की तरह चलती हैं और अल्लाह ताला बस सब्र देने वाला है। और बेशक हम बैठे हुए सांस ले रहे हैं तो ये उसी की करम नवाजी है। नहीं भाभी, आपकी बड़ी हिम्मत को सलाम, जाते हैं और आपकी इतनी हिम्मत को सलाम कि आपने जो अमजद भाई ने आपके सपुर्द
جو اپنی نشانی تھی آپ نے ان کا خیال رکھا. آپ کے ماشاءاللہ سے بیٹے اب جوان ہو گئے ہیں, میں تو جان کو دیکھ رہی ہوں, یہ بھی ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا ہے. پھر ماشاءاللہ سے آپ نے ابھی اپنی ایک ذمہ داری بھی پوری کی ہے, آپ کی بیٹی کی بھی ابھی جو آپ نے ابھی شادی کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ, کیونکہ دیکھیں گھر کا آپ کا پہلا فنکشن تھا, پہلی خوشی تھی امجد بھائی کے گھر کی, اور ہم دیکھ رہے تھے تصویر, تو ہمیں اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر امجد بھائی ہوتے تو امجد بھائی یہ چیز ایسے کرتے. بالکل. آپ نے کتنا اس وقت محسوس کیا کہ اگر امجد ہوتے تو یہ چیزیں ایسی ہوتی؟ میں نے جب سے بیٹی کی بات طے ہوئی تھی اس دن سے بس میں اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کر رہی تھی, کیونکہ ایک ہوتا ہے نا ساتھی ہوتا ہے آپ کا, جس کے ساتھ آپ ہر چیز ڈسکس کرتے ہو, اچھی بری, رشتے سے لے کر اس کے انجام تک سارے جو کام ہوتے ہیں سب چیزیں آپ ساتھ چلتے ہیں, ساتھ بات کرتے ہیں, ایک ساتھ آپ جاتے ہیں, جو بھی چیز آپ نے لینی ہے بچی کے لیے یا اپنے لیے, یا آپ ہال میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ڈیکوریشن وغیرہ, یہ وہ سب چیزیں میں نے ہر ایک پل پہ ان کو بہت مس کیا, بہت زیادہ. اگر وہ ہوتے تو اس سے بھی زیادہ شاید کرتے جتنا میں نے کیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم کیا ہے. وہ ہوتے تو شاید پتہ نہیں کتنا اپنے بیٹی کی شادی پہ انجوائے کرتے. اور کبھی ایسا نا احساس ہو کہ کبھی جیسے خواب میں بھی آ جاتے ہیں نا, جو لوگ دنیا سے گئے ہوتے ہیں, دنیا سے پردہ کر لیتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے خواب میں آ جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی خواب میں آئے ہوں, بچوں کے خواب میں ایسے آئے ہوں, تو دل کو تھوڑی تسلی ہوتی کہ وہ کتنے اچھے جہان میں ہیں؟ بس میرے اور بچوں کے خواب میں ایسے آتے ہیں, زیادہ تر خاموش ہوتے ہیں اور بس ایسے سیریس موڈ میں ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے اور سوچ رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے جیسے بہت کچھ سوچ رہے ہیں, یا ایسے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں, تو میں ہی مخاطب کرتی ہوں ان کو کہ کیا ہو گیا, آپ کچھ بات کیوں نہیں کرتے, ہم سے بات کریں. اور اکثر ایسا لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہیں. اور مجھے بھی ابھی جو مجھے آئے 2-3 دن پہلے خواب میں آئے تھے, اور وہی خواب بالکل سیم میری بیٹی 7 سال سے دیکھ رہی ہے, پریسا نام ہے اس کا. تو اکثر وہ مجھے کہتی مما آج پھر مجھے وہی خواب آیا کہ جیسے ڈیڈی زندہ ہیں اور وہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں اور وہ کبھی بھی آ جائیں گے ہمارے سامنے. تو اس مطلب ہم لوگ اس میں بیٹھے ہوئے گمان میں ہی ہیں ابھی تک, کہ یقین نہیں آتا ہمیں کہ وہ جا چکے ہیں اس دنیا سے. وہی خواب مجھے بھی 2-3 دن پہلے آیا, تو میں نے کہا پریسا مجھے بھی ایسا لگا ہے جیسے ڈیڈی کہیں چھپے ہوئے ہیں, آ جائیں گے وہ کبھی بھی. اور میں ان سے کہہ بھی رہی ہوں کہ آپ گھر کیوں نہیں آتے ہیں, گھر آئے نا, آپ یہاں کہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, چلیں گھر چلیں. تو وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہے اور دیکھ رہے ہیں بس مجھے نا. تو وہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کی مجبوری ہے, یہ نہیں آ سکتے, آپ انہیں یہیں رہنے دیں, یہاں سیف ہیں. تو میں جیسے بہت پریشان ہوں کہ کسی طریقے سے میں ان کو گھر لے جاؤں. تو یہ والا خواب جو اکثر مجھے بھی آتا ہے, میری بیٹی کو بھی آتا ہے, کیونکہ بھابھی ایک باپ کی حیثیت سے, اسی طرح کے ایک باپ کی حیثیت سے اور ایک شوہر, وہ ظاہر ہے انسان اس دنیا سے اگر پردہ کر بھی لے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ فکر رہتی ہے اپنے بچوں کی کہ کون بچوں کا خیال رکھے گا, کون میرے گھر کو سنبھالے. بے شک اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات سنبھالنے والی ہے, اور یقیناً وہ ایک بہترین جگہ پہ, ہمیں تو اس بات کا یقین ہے بھابھی. اور آپ کا میں یہ بھی آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ آج بھی تیاری کر رہی ہیں اور نظر و نیاز کی, ظاہر ہے آپ کے گھر میں پورا سلسلہ ہو رہا ہے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا. ایک بات بس جو لوگ بھی ظاہر سننا چاہتے ہیں, آپ کی فیملی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, بھابھی مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ان کی ایسی پسندیدہ چیز جو وہ آپ سے کہہ کے یا تو بنواتے تھے یا کہتے تھے کہ یوں کرنا ہے, تو یہ ان کی فیوریٹ چیز ہوتی تھی, وہ کیا ایسی چیز تھی جو آپ کو ہمیشہ یاد آتی کہ یہ امجد کو بہت پسند تھی چیز؟ ویسے تو وہ سادہ طبیعت تھے, تو اتنا کچھ ان کو کھانے پینے میں زیادہ ویسی چیزیں مرغن غذائیں اتنی پسند نہیں تھی. ہاں کھچڑی بہت شوق سے کھاتے تھے. جی میں نے سنا ہے کھچڑی اور دال چاول بہت, دال چاول, کھچڑی, مٹر پلاؤ, اس ٹائپ کی چیزیں, سادی چیزیں کھاتے تھے. اور میٹھے کے بھی شوقین تھے. میں سے جب اٹھتے تھے نا تو مجھے کال کرتے تھے. اچھا کال کرتے. میٹھے کے بھی شوقین تھے, آم کے شوقین تھے, جیسے ہماری معروف جو آتی ہیں تو ان کی امی کہتی ہیں میں گلگلے بنا کے لاتی تھی, سارے کھا جاتے تھے. جی میٹھا تو ہر طرح کا کھاتے تھے, میٹھے کے لیے تو کوئی منع نہیں تھی ان کے لیے, اور بلکہ وہ تو جو بھی میٹھی چیز ہونی چاہیے. شوگر ان کو اتنی ہائی تھی کہ جو جی شوگر بہت زیادہ تھی ان کو, تقریباً 250 نارمل رہتی تھی ان کی نہار منہ میں. اور جیسے فاسٹنگ کے بعد کی جو رینڈم اور اس طرح
400 تک رہتی تھی. کبھی اگر نارمل ہو جاتی تھی نا, جیسے لوگوں کی ہو جاتی 160 پہ آ جائے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی, تو انہیں بھی میٹھا کھانے کو دینا پڑتا تھا, وہ نارمل شوگر میں رہ ہی نہیں سکتے تھے. جی ضرور آپ سے پوچھوں گا, آپ اب ماشاءاللہ مجدد اور آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی وہی کلام پڑھ رہے ہیں اور اسی انداز میں پڑھ رہے ہیں, آپ جب ان کو دیکھتے ہیں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھ کے بس یہی اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ کاش یہ ہوتے تو یہ خود دیکھتے اس وقت تو اور زیادہ خوش ہوتے. بچے خود بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ کاش ڈیڈی ہوتے نا اس وقت, تو وہ بہت خوش ہوتے. بالکل بالکل. مجھے یہ بتائیں, میں بہت خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے پڑھتا ہوا. جی اچھا بھابھی, ماں کے تو سب بچے فیوریٹ ہوتے ہیں, لیکن کون سا ایسی چیز میں آئی ایم شیور کہ آپ ان کی ناقد بھی ہوں گی, جب یہ آپ کے سامنے تیاری بھی کرتی ہوں گی تو آپ ان کو ڈانٹتی بھی ہوں گی, کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہوگا. یہ بتائیں سب سے آپ سے ڈانٹ بھی کون سنتا ہے, یہ بھی بتا دیجیے گا. جب چھوٹے تھے جب سنتے تھے, اب تو نہیں سنتے زیادہ, اور اس وقت شاید ٹینشن کا ماحول تھا ذرا, میں بھی تھوڑی ڈپریشن میں تھی. اب تو خیر ایسا کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ, اب بہت اچھے بچے ہیں میرے, فرما بردار ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ, یہ بہت کرم ہے. اچھا بھابھی, آپ کا فیوریٹ کلام جو ابھی ہم لائیو جا رہے ہیں, سب لوگ سن رہے ہیں, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی, اور امجد بھائی کو ہم یاد کر رہے ہیں اتنے پیارے لفظوں میں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے مزید. تو آپ کوئی ایسا کلام جو آپ کو ذاتی طور پہ بہت پسند ہو رہا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجدد ہمیں یہاں لائیو آپ کو بھی سنائے, ہمیں بھی سنائے اور سب لوگ سنیں. آپ وہ کلام بتائیے کون سا آپ کا پسندیدہ. مجدد یہ مائک پی بھی مائک ہے. ویسے تو مجھے ان کے سارے کلام پسند ہیں, اور 2-3 کلام ایسے ہیں جو بہت زیادہ شوق سے سنتی ہوں. ایک ہے سرلا مکان سے طلب ہوئی, یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے. ٹھیک ہے. دوسرا مجھے وہ جو ہے پوشیدہ پوشیدہ منایا جا رہا ہے میرا غم پوشیدہ پوشیدہ, یہ میں ان سے کہہ کے سنتی تھی. ٹھیک ہے. اب بھابھی ہو کیونکہ ابھی کچھ دیر میں جانا بھی ہے تو سارے کلام اچھے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بھابھی کے جانے سے پہلے ان کو ظاہر ہے وہ گھر میں ایک سلسلہ جاری ہے, تو میں چاہوں گا جی مجدد جو ہیں وہ سنائیں, اور بھابھی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے, یہ سنیے اور ہم سب لوگ بھی سنیں گے. بسم اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے, تو جنت بھی گوارا بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم او نگاہ کرم, تاجدار حرم او نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے آقا, میں کشوں مدینے آؤ مدینے چلے, آؤ مدینے چلے, آؤ مدینے چلے. مدینے کیوں چلے؟ دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں, حسنین کے صدقے بٹتے ہیں. آؤ مدینے چلے, آؤ مدینے چلے, میں کشوں آؤ مدینے چلے, دست ساقی کو سر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر. ہمارے پیارے شہید امجد صابری بھائی تو ان کی امان میں ہیں جن کا وہ ذکر کرتے تھے ہر محفل میں, ان کے حوالے سے ان کے فضائل بیان کرتے تھے,
اور ہماری دعا یہ ہے کہ ان کی فیملی بھی ان کی امان میں ہو، جن کے وہ عاشق تھے، وہ حب اہل بیت ان کے اندر جس طرح سے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور جس طریقے سے وہ آ کے منقبت پڑھا کرتے تھے، تو اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں تو آف کورس آسان ہے، وہ تو شہید ہیں، ان کے گھر والوں کو اللہ پاک صبر عطا کرے۔ بھابھی نادیہ بھابھی ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھیں اپنے چھوٹے صاحبزادے جان کے ساتھ۔ نادیہ بھابھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے دن، کیونکہ آج کے دن تو آپ کے گھر میں مصروفیت بہت ہوتی ہے اور آپ کے گھر میں اس کے بعد نظر و نیاز کا بھی آپ نے بندوبست کیا، آپ نے افطاری بھی لوگوں کی کرنی ہے کیونکہ اسلامک امجد بھائی کی، تو اس کے لیے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم بڑے مشکور ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نادیہ ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں جی، اس وقت وہ جا چکے ہیں۔ بہت شکریہ بھابھی، آپ آن ایئر ہمیں ضرور دیکھ رہی ہیں اور ہماری بھی دعاؤں میں امجد بھائی ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گی نادیہ بھابھی میسج جو لوگوں کو دینا چاہیں بھابھی پلیز ضرور آپ آج کے دن کے حوالے سے ضرور دیں، کیونکہ لوگ ویسے ہی آپ سے محبت کرتے ہیں اور لوگ بچوں کو ویسے دیکھنا بھی چاہتے ہیں جیسے انہوں نے امجد بھائی کو دیکھا ہوا ہے۔ ہیلو جی بھابھی آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آئی۔ جی پلیز بھابھی میسج کوئی لاسٹ آپ لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گی، یہ آپ سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، جاتے جاتے کچھ لوگوں کو کہہ کے جائیے پلیز۔ میسج تو یہی ہے میرا سب کے لیے کہ جیسے آپ لوگوں نے امجد کو بہت پیار کیا، بہت سراہا، ایسے ہی میرے بچوں کو بھی بہت سراہیے گا اور بہت پیار کریے گا، اور کوئی غلطی ہو جائے ان سے تو اس کو آپ درگزر کریے گا اور اصلاح کریے گا میرے بچوں کی۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں آپ اپنی، مجھے بھی، میرے بچوں کو اور میرے ہسبینڈ کو، جیسی محبت آپ امجد سے کرتے ہیں ویسی ہی میرے بچوں سے بھی محبت کریے گا انشاءاللہ۔ ہمیشہ محبت کریں گے بھابھی۔ بہت شکریہ آپ کا، خوش رہیے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی مجدد اور آن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کلام کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن میں یہاں پہ علماء حضرات ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ سارم بھائی بھی موجود ہیں۔ یہ جو ناحق کسی کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور مجھے جہاں تک امجد بھائی کی جب ہم بات کرتے تو پھر سلطان راہی صاحب بھی یاد آتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح مار دیا گیا تھا، اور وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے ہر جگہ چپے چپے مساجد بنائی ہوئی ہیں راہی صاحب نے بھی، اور بے شمار لوگوں کی شادیاں کرنا اور غریبوں کے کام آنا، ان کے بارے میں بھی ایسے۔ تو کیا کہتے ہیں یہ ناحق جب کسی کو مار دیا جائے، شہادت کی موت جب، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو قرآن کا واضح حکم ہے کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا اس نے زمین میں فساد پھیلایا اور پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ فسق ہے، فجور ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کرتے کرتے ایک دم اپنی انگشت مبارک کعبہ کی جانب کرتے ہیں، فرماتے والذی نفسی محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک بہت ہے، لیکن سن تیری حرمت سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ کو مومن کی حرمت اور اس کی عظمت، اس کی عزت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو کعبہ سے بڑھ کر ایک حدیث مبارک ہے جس نے مسلمان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو گویا تباہ کر دیا، تو یقینی طور پر۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو شہید ہوتا ہے نا، اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا شہید کی روح ادھر نکلتی ہے اور ادھر وہ اللہ کا بے حجاب دیدار کرتی ہے۔ شہید کے لیے بڑے اعزاز ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، نعت پڑھتے ہوئے اگر کوئی شہید ہو جائے یا نعت کی راہوں میں جاتا ہوا شہید ہو جائے، کیا شہید کہلائے گا؟ اور قرآن نے تو کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَحْلَقُوا بِهِمْ۔ جس طرح بھابھی فرما رہی تھی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو قرآن نے کہا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ یہ تو نا کہ مردہ نہ سمجھو، گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہے، فرمایا انہیں رزق دیا جاتا ہے اور کلیئر لفظوں میں، ایسا بھی نہیں کوئی ڈھکے چپے، تو انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ حدیث مبارک میں حج بھی کرتے عمرہ بھی کرتے، تو یقیناً امجد صابری صاحب یقیناً یہ میں نے ابھی یہ آج سنی میں نے بات۔ اچھا تبھی میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی جو شہید ہو گیا تھا، جیسے میں نے اے پی ایس کے بہت سارے جو بچے جو شہید بھی ہوتے ہیں ان کے والدین کو بھی کہتے ہوئے سنا تھا کہ کسی نے ہمیں تصویر بھیجی کہ آپ کا بچے کو ہم نے عمرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو خیر تو یہ تو ماں باپ کی بات ہے، لیکن جو شہیدوں کے حوالے سے ہم بات کریں، یہ جو شہید ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں اور کون کون شہید کے زمرے میں آ جاتے ہیں، یہ بھی ہم چاہیں گے آپ ہمیں بتائیں۔ جی بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے بیان کی، اور جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں پورے گھر کا اتنا خوبصورت ہے
کہ یقین جانیے دل سے دعا نکل رہی ہے کہ جیسے وہ باہر ہر ایک کے ساتھ ملنسار تھے اتنے ہی گھر کے اندر شفیق اور مہربان تھے. ورنہ عام طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے بالخصوص شوبز کے افراد کے لیے, اور جو بھی باہر جا کر ڈیوٹی انجام دے رہا ہوتا ہے تو باہر والوں کے ساتھ تو کافی اچھے انداز میں محبت کے ساتھ پیش آتا ہے, لیکن گھر میں گھر والوں کے ساتھ اتنا پیار بانٹنا یہ بڑی بات ہوتی ہے, اتنا ٹائم اسپینڈ کرنا. اور خود امجد صادقی صاحب اگر میں کہوں گا کہ شہید نہیں بھی ہوئے ہوتے ظاہری طور پر تبھی موت بھی دنیا سے جاتے, تو حدیث رسول یہ ہے کہ مات علی حب آل محمد مات شہید, جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. تو اتنا زیادہ عشق اہل بیت ان کے لہجے کے اندر نظر آتا تھا, جہاں پر جاتے تھے ہر جگہ پر پنجتر پاک کے قصیدے پڑھا کرتے تھے, سورہ کائنات کی نعت پڑھا کرتے تھے, اور پھر عاجزی بہت زیادہ تھی آدمی کے اندر. مولانا متقیان شاہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک انسان بننا چاہتے ہو تو تمہاری پہچان یہ ہے کہ جب تک زندہ رہو لوگ تمنا کریں کہ تم سے آ کر ملاقات کریں, اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہیں یاد کریں اور تمہارے لیے دعائیں کریں, اس کا مطلب تم نیک آدمی ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے. کیا بات. تو یہ ماشاءاللہ سے کیا کہنے. اچھا, اس میں ہمیں دو پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے کہ جو جانے والا ہے وہ انشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں ملک الموت سے ملاقات کرے گا کہ اس کے لیے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہوگی, کیونکہ ملک الموت دو انداز سے آتا ہے انسان کے سامنے. اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو وہی موت کا مزہ چکھ رہا ہوتا ہے, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہی موت ہوتی ہے. لیکن حقیقی معنی جب ملک الموت آتا ہے تو اس کے سامنے دو صورتیں لے کر آتا ہے, یا خوفناک صورت کے ساتھ یا پیارے اور محبت والے انداز میں آتا ہے. تو ملک الموت کو دیکھ کر ہی انسان کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. میں بھابھی سے عرض کروں گا, بچوں سے عرض کروں گا کہ انشاءاللہ امجد صابری صاحب بالکل سکون اور پرسکون انداز میں اطمینان کے ساتھ خوبصورت چہرے دیکھنے کے بعد وہاں پر موجود ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو رہ جانے والے ہیں ان کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے. حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جناب قاسم اس دنیا سے رخصت ہوئے, بعض روایات کے مطابق جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, تو بہت گریہ فرمایا کہ میرے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے. تو حضور سرور کائنات تشریف لائے اور کہا کہ اے خدیجہ پریشان نہ ہو, کیا تم یہ پسند نہیں کرتی ہو کہ اگر پروردگار نے یہاں سے تم سے یہ امانت لے لی ہے, قیامت کے میدان میں تمہارا یہ بچہ تمہارا انتظار کرے گا اور وہ تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر تمہیں جنت پر لے کر جائے گا. اور یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ 70,000 افراد کی شفاعت کر سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کیا. تو انشاءاللہ یہاں پر جو رہنے والے افراد ہیں ان کو حوصلہ ملنا چاہیے, ایک تسلی ملنی چاہیے کہ جو چلے گئے ہیں کیا اجر و ثواب وہ چھوڑ کر گئے ہیں, اور پھر وہاں پر وہ جب انتظار کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سب ایک ساتھ جنت الفردوس میں جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا تو وہ ہے کہ ہم ناحق قتل کی بات کرتے ہیں, تو ہم تو ہر روز ناحق قتل کے حوالے سے سنتے ہیں. ہم خبریں لگائیں, کوئی بھی شخص گھر سے باوضو ہو کے نکلے, نماز پڑھنے جائے, کوئی فون آپ سے لے لو, جاتے جاتے آپ کو گولی مارتے, تو ہم تو اس ٹائم پہ رہ رہے ہیں اس مہینے میں اتنے ناحق قتل ہو رہے ہیں. تو جب ہم ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہوں کہ جہاں پر کسی شخص کو بغیر کسی وجہ کے مار دیا جائے, تو یہ کن چیزوں کی علامات ہیں؟ ویسے تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ انبیاء کے زمانے سے لے کر آج تک باقی ہے. پہلا قتل ہوا تو حابیل علیہ السلام کا قتل ہوا, تو یہ سلسلہ جاری و ساری اور ناحق ہوتا رہے گا یہ سلسلہ. لیکن پروردگار عالم نے اتنا خوبصورت نظام رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شہادت کی موت اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو حور العین تشریف لاتی ہے, اس کا انتظار کرتی ہے, آسمان کے فرشتے آتے ہیں حاضری دینے کے لیے, حتیٰ روایات کے جملے یہ کہ انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں جنت الفردوس کی طرف. تو اس سے بڑا اور کیا لیکن کیا وہ شہید ہی ہوگا کوئی شخص جو بھی گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا اور اس سے کوئی مگنگ میں بالکل ایسے ہی ہے کہ جتنی نیت انسان کی اچھی اور نیک ہوگی تو پھر اتنا ہی ثواب اور اجر بڑھتا جائے گا. حتیٰ یہ آیا روایات کے اندر کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرنے کے لیے جا رہا ہے, رشتہ دار سے حسن سلوک کرنے کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں مار دیا جاتا ہے, یعنی کہ نیت اگر اس شخص کی اچھی. اور ماشاءاللہ کیا کہنا ہے امجد صاحب صاحب کے کہ وہ تو ذکر اہل بیت کرنے کے لیے اور نبی اکرم کرنے کے لیے تشریف قرآن کی ایک آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ نے اس کے لیے کئی جو ہے وعید سنائی ہے کہ جو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں ڈالے گا, اللہ کا غضب ملے گا, عذاب شدید ملے گا اور اللہ کی لعنت کا حقدار ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے جمیل بھائی. سارے بھائی آپ کی بڑی دوستی, ہر شو میں ان سے ملاقات, کیا کہنا چاہیں گے؟ احسن بھائی ایک بہترین انسان جس کی مثال نہیں ملتی, بلکہ میں عمران رضا کا ذکر کروں گا, دوست ہے میرے, آرٹسٹ بھی ہیں. ایک دن ہماری ایسی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے سارم بھائی ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میری بہت اچھی جو ہے نا ان سے دوستی ہے, اور واقعی یہ حقیقت تھی امجد بھائی کے لیے. میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا. ہم ایسے جیسے کیسز لے کے آتے ہیں تو پہلے آپ کو پتا ہے وہ جہاں ہوتا تھا وہاں سارے چینلز ایک ہی جگہ پہ ہوتے تھے, کسی بھی چینلز پہ ہوں وہ
انہیں پتہ چل جائے کہ میں آیا اور کوئی کیس لے کے آیا ہوں، باخدا وہاں سے ٹائم لیتے تھے تھوڑی دیر کا، ادھر آتے تھے اور پھر اس کی اپیل کرتے تھے. اتنا ایک اچھا انسان. لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر مارنے والا پکڑ بھی لیا جاتا ہے تو میرا جو یقین ہے، جو ایمان ہے اور تجربہ ہے، مارنے والا خود نہیں مارتا، مروانے والا اس سے مرواتا ہے. تو مروانے والا کدھر جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ زندہ رہتا ہے تو مارنے والا تو وہ پھر کوئی نہ کوئی پیدا کر دے گا. اگر امجد بھائی کی انویسٹیگیشن پراپر ہو جاتی، پراپر کام ہو جاتا، تو میرا خیال ہے اس کے بعد سڑک پہ کوئی نہ مارا جاتا. بالکل صحیح. سارا ہمارا جو پرابلم ہے نا، یہ دیکھیں جو علامہ صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ ہمیں ماننی پڑیں گی، یہ دین ہے، اسے ہم نے لیکن کیا ساری موتیں اللہ نے پاکستان میں لکھ دی گئی ہیں اور خصوصاً کراچی شہر میں لکھ دی گئی ہیں؟ کیا وقت سب کا یہاں مقرر کر دیا گیا ہے؟ کیا دنیا میں اور جگہوں پہ وقت نہیں مقرر کیے گئے؟ یہ ہماری نااہلی ہے. ہمیں اس پہ ترجیح توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے لوگوں کی جانیں محفوظ رکھیں اور ایسے انسان جو عظیم لوگ ہیں. جو بات کی بہت زبردست بات ہے. مجدد اور اون یہاں موجود ہے. اچھا، ان کے ساتھ ان کے والد کا رشتہ کیسا تھا؟ بڑا زبردست. میں جانتا ہوں، ان سے پوچھ رہا تھا، یہ بات کر رہا تھا. انہوں نے گھر میں ایک اسپیشل وہ سانپ سیڑھی جو ہم کھیلتے ہیں نا، انہوں نے بڑا سا بنوایا ہوا تھا اور بچوں کے ساتھ وہ گیم کرتے تھے اور بلاتے تھے سب کو ہر روز. بتائیں گے مجدد آپ؟ بالکل، ان کو یہ فیملی کی گیٹ ٹوگیدرز کا بہت شوق تھا. آپ تو آئی بھی ہیں ہمارے گھر، تو بس انہوں نے بہت سارے گیمز ایسے بنائے ہوئے تھے کہ ہم اس میں جیسے اب صاف جو گوٹی ہوتی ہے وہ ہم خود بنتے تھے. اچھا، وہ اراؤنڈ اس سیٹ جتنا وہ ایک پورا تھا اور اس میں ہم کھیلتے تھے. بہت ایک میں نے جو نوٹس کی، مطلب ایک دوست والا ان کے ساتھ میرا بانڈ تھا اور اماں کو پریشان کرتے تھے ابا ذرا جان بوجھ کے. اچھا، اماں جو منع کر دیتی تھی وہ ابا لازمی کرتے تھے. بس وہ ان کا. اور یہ گھر میں ایک پیار محبت کا آپس میں ایک فیملی کا سسٹم ہے. اچھا، جس دن آج کے دن جب امجد بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، تو یہ بچے تو باپ جو ہیں ان کو بچوں کی اصلاح تو کرنی پڑتی. جیسے انہوں نے کہا کہ اماں منع کرتی تھی تو وہ بچوں کو انہوں نے زیادہ ڈانٹتے نہیں تھے، لیکن جس دن وہ گئے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، تو اس دن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے آن اور جان کی جو ہے نا وہ ذرا پٹائی لگائی تھی. تو ویسے ہوا کیا تھا یہ بتائیں. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ مما گئی ہوئی تھی، ہماری پپا ان کی طبیعت صحیح نہیں، تو مما ان کو ہاسپٹل لے کے گئی ہوئی تھی. تو ڈیڈی کو بولی گئی تھی کہ یہ لوگ ان کو اٹھا کے ان کو مدرسے تو مدرسے کی ہماری ٹائمنگ ہوتی تھی 2 سے 4 تک کی. تو اب کیا کہتے ہیں، میں سائیکل چلا رہا تھا گلی میں، تو میرا چھوٹا والا جو بھائی ہے، ہاں وہ بھی ایک دن پہلے ہی آئی تھی. تو میں سائیکل چلا رہا تھا تو ڈیڈی نے محب کو بھیجا جون کو کہ جا کے بلا کے لاؤ بھائی کو. اب وہ مجھے بلانے تو آئے لیکن بلایا نہیں. اب سائیکل نکال کے وہ خود چلانے لگ گیا. مزہ آ گیا سائیکل کا. اب ڈیڈی اوپر لے کے گئے. کبھی مطلب کتنے اراؤنڈ میں 9-10 سال کا ہوں گا، لیکن اس درمیان کبھی بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن وہ زندگی میں پہلا اور ان کا آخری، انہوں نے ایک تھپڑ مجھے مارا تھا اور ایک تھپڑ محب کے مارا تھا. بس پڑھائی کرو، مدرسے جاؤ اور یہ کھیل کود چھوڑو. یہ بڑی خوبصورت. اچھا، مجھے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ مجدد سے کلام بھی سننا چاہتے ہیں کیونکہ امجد بھائی کی آواز جو ہے اسی میں یہ پڑھے اور آن بھی ساتھ دے گا. تو بسم اللہ کرتے ہیں، کلام کی جانب بڑھتے ہیں. جی مجدد، کیا سنائیں گے مجدد آپ ہمیں؟ اپنے دادا کا پڑھا ہوا کلام بن گئی بات، ان کا کرم ہونے کے چند اشعار پیش کریں. جی بسم اللہ. جیتے رہو. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، بن گئی بات. جب میں پہنچا درے شاہ لولاک پر، جھک گیا گزر بخبر ان کی چاکٹ پہ سر. جب میں پہنچا درے شاہ لولاک پر، جھک گیا گزر بخبر ان کی چاکٹ پہ سر. غیب سے آئی آواز بے خبر، غیب سے آئی آواز او بے خبر، جا تیری کوٹی قسمت ہری ہو گئی، بن گئی بات. اور مجھ پہ کتنا نیاز کرم ہو گیا، یہ لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا
مجھ پہ کتنا نیاز کرم ہو گیا یہ لوگ کہنے لگے بچپن کا گدا میری جس دل سے اے تاجدار حرم میری جس دل سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی بڑی بات جب میں پہنچا درے شاہ لالاک پر جھک گیا خود بخود ان کی جاکٹ پہ سر غیب سے آئی آواز بے خبر غیب سے آئی آواز بے خبر جا تیری ہوتی قسمت ہری ہو گئی اور جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے یہ لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے یہ لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے میری جس دل سے اے تاجدار حرم میری جس دل سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی اور مجھ پہ کتنا نیاز کرم ہو گیا یہ لوگ کہنے لگے بچپن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی بن گئی بات کا کرم ہو گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی ماشاءاللہ جزاک اللہ بھائی اور اللہ پاک یہی ہماری دعا ہے کہ ان کے تینوں بیٹوں کو اور کیونکہ امجد بھائی اتنی جلدی چلے گئے تھے اور ان کے جو گلے کی جو رینج تھی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ابھی تو امجد نے اس سے اور کہیں زیادہ پیک دیکھنی تھی تو جو امجد بھائی نہ دیکھ سکے دعا ہے ان کے بیٹے مجدد محب اور ان کے جو آن ہیں وہ ضرور دیکھیں اور یہاں پہ یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیے کہ جو کام ان کے دادا اور ان کے خاندان میں جو رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا اہل بیت کے لیے پڑھنا وہ کام پھر امجد بھائی نے کیا اب ان کے بچے کر رہے ہیں اور یہ کتنی بڑی واقعی جس طرح نے کہا کتنی بڑی سعادت اور نوکری ہے تو اس طرح کا کام اللہ تعالیٰ سب سے کرائے کہ ہم بیٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے کا ذکر کریں ان کی تعریف کریں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے وہ کہتے ہیں چوزن ون ہوتے ہیں بالکل بالکل جب تک خود اللہ پاک آپ کے دل میں نہ ڈالے اور انشاءاللہ بھابی نے جیسے کہا کہ پوری قوم جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں وہ امجد بھائی کے بچوں کو امجد بھائی سے بڑھ کے ہی پیار دیں گے اور کوئی اگر غلطی ہو گئی تو ضرور ان کی اصلاح بھی کی جائے گا تو مجدد میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کا بھی آپ جاتے جاتے کچھ کوئی ایسی بات جو آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اپنے ابا کے حوالے سے کیا کرنا چاہیں گے لوگوں سے جاتے جاتے میں یہی چیز کہوں گا کہ میرے والد صاحب شعر پڑھا کرتے تھے کہ در اصل ہے مخلوق کی خدمت ہی عبادت در اصل ہے مخلوق کی خدمت ہی عبادت اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے بے شک کتنی پیاری بات ہے اسی سلسلے کے ساتھ بس میں یہی چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ اس کارواں میں جس میں ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے کوشش میں کہوں گا تھوڑی سی کر دیا اس کارواں میں آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ اس پہ ہم پورا اتر سکیں انشاءاللہ کیونکہ ایک یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے ایک پریشر بھی ہوتا ہے کیونکہ جیسے بتایا کہ غلطی کا تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے لیکن یہ ڈر ہے کہ ہمارے پیچھے 60-70 سال کی محنت ہے اور کوشش ہماری یہی ہے الحمدللہ ریاضت بھی کر رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ لیکن جس کا ذکر آپ جن کا کر رہے ہیں تو وہ برکت ہی برکت دیکھیں انہی کا صدقہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں بالکل انہی کا صدقہ ہے ہم سب چیزیں کر رہے ہیں اور جو زبان میں تاثیر ہے وہ انہی کی صدقے سے آئی اس کی پریشان آپ نہ ہو جتنا آپ بڑا بہت نام لیتے ہیں شکریہ آپ کا جمیل بھائی آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہت خوبصورت اپنے والد تقی بھائی آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ اب آپ آئے ہیں کراچی میں تو آتے رہے گا ہمارے جی ہمارے پاس انشاءاللہ ہی ہیں اور آگے ان کے ساتھ ہماری محفلیں بھی ہیں سارم بھائی کا بھی ہمارے ساتھ روز کا ساتھ ہے سارم بھائی ہماری ہیلپ کرتے ہیں
کہ ہم آپ تک وہ لوگوں کو پہنچا سکیں جن کی آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اکثر ہم کنفیوز ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے رقم تو ایک مختص کی ہوئی, لیکن یہ کن لوگوں کو دیں. تو ہم صرف یہ نہیں کہ بات کرتے ہیں, وہ کیسز یہاں پر سامنے آپ کے اس لیے لے کر آتے ہیں, خود تکلیف بھی ہوتے ہیں کہ ہم کیوں ان کو سامنے لے کر آئے, لیکن صرف اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ سکے کہ یہ کیسز ہیں اور آپ ڈیسائیڈ بھی کر سکیں کہ آپ کس طرح سے ہیلپ کرنی ہے. ہمیں بریک پہ جانے جاتے جاتے آپ کی بات سے جانا چاہتے ہیں, کیا کہیں گے آپ لوگ امجد بھائی کے حوالے سے؟ اپنے جس حوالے سے امجد بھائی کے حوالے سے کہوں گا, میں کہوں گا کہ وہ تو وہ آدمی تھا جس کا ہم بوڑھا ہونے کا بھی نہیں سوچ سکتے تھے. اتنا ہنسمکھ آدمی تھا, اتنا مسکرانے والا آدمی تھا, اس کو ہم سے اتنی جلدی جدا کر دیا. میں نے اپنی زندگی کا وہ پہلا جنازہ دیکھا تھا جو اتنا بڑا جنازہ تھا کہ میں نے خود کسی رینجرز کے بریگیڈیئر صاحب کو فون کیا تھا کہ ہم جنازہ نہیں اتار پا رہے ایمبولینس سے, تو پلیز ذرا کچھ ارینجمنٹ کروا دیں یہاں پہ. اندر جہاں بالکل ایمبولینس لے کے گئے تھے, وہاں سے ایمبولینس مجدد کو یاد ہوگا, وہاں سے نیچے جنازہ نہیں اتار پا رہے تھے. یہ عالم تھا وہاں پہ. کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسو نہ ٹپکا ہو. مجھے اتنی کالز آئیں باہر سے, خاص طور پہ امجد بھائی کے لیے رو رو کر کے لوگوں کی کالز آئی تھی. وہ وقت میں نہیں بھولتا. میں حیران ہوں ان بچوں کو دیکھ کے, بھابھی کو دیکھ کے, کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ پہ قابو کیا ہوا ہے, کس طریقے سے اپنے آنسو. اور یہ خلقت دیکھیں ہم اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں اس وقت کہ یہ جنازہ ہمارے امجد بھائی کا, اتنا لوگ ان سے محبت کرتے تھے, اتنا ان کو چاہتے تھے کہ آج تک یہ محبت قائم و دائم ہے, ان کی آواز کی شکل میں, ان کی اولاد کی شکل میں, ان کے کام کی شکل میں. تو جناب اسی طرح جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں وہ زندہ رہ جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سماں. جی, تو رمضان کے سماں میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج 16 رمضان ہے اور آج ہم یاد کر رہے ہیں ہمارے پیارے شہید امجد صابری بھائی کو. اور اب سے تھوڑی دیر بعد جو سیگمنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے وہ ان کا فیوریٹ سیگمنٹ تھا, اور وہ اس سیگمنٹ میں ایز اے جج بھی بیٹھا کرتے تھے, اور جس شخص سے ان کی سب سے زیادہ نوک جھونک ہوتی تھی وہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے میں بات کر رہی ہوں فصیح بھائی. کہنے لگا تھا کہ فصیح بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ بات کرتے ہوئے ان کو یاد ضرور کرتے ہیں امجد صاحب کو, اور بتاتے ساتھ میں بھی بتاتے کہ میری امجد کے ساتھ بڑی نوک جھونک ہوتی تھی. اچھا مدیہ, ایک بات تو طے ہے کہ انسان زندگی میں جو کام کرتا ہے, جو چھوڑ جاتا ہے اپنے پیچھے, اسی طرح سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. تو یہ اتنا ایک خوبصورت کام وہ کر گئے ہیں. ایک تو پاکستان کے وہ سپر سٹار تھے, سب کے فیوریٹ تھے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنے سنگرز ہیں ہمارے پاس, لیکن کسی کا کلام جو ہے وہ اس طرح سے پسند کیا جاتا ہے, اور ان کا کلام بہت لوگوں نے سنا اور سنتے رہے. ایون ان کی وفات کے بعد, ان کی شہادت کے بعد جو ان کا کلام ریلیز ہوا, راہ حق کے شہیدوں, آپ اس میں سے بھی بہت وہ کلپ نکال کے دیکھ لیں جو کہ امجد بھائی جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے. بالکل, وہ اپنے وطن کے لیے پڑھ گئے وہ کلام, اور کیا ان کی بات ہے. اچھا, ان کو یاد کریں گے, آج خاص دن ہے, آڈینس کی طرف بھی جائیں گے, اور نازیہ کو بھی السلام علیکم. سبھی بھائی السلام علیکم. سبھی بھائی السلام ورحمۃ اللہ. اسد آپ کو بھی السلام علیکم. معروف آپ کو بھی السلام علیکم. بہت شکریہ. اور ہمارے قاری صاحب السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ قاری صاحب ویسے پورا دن ہمارے پاس رہتے ہیں. ہاں قاری صاحب. اچھا نازیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ کا کچن ریڈی, ہم آ سکتے ہیں وہاں پہ؟ جی جی بالکل, آ جائے. گرما گرم کھانا جو ہے تیار ہے, گرما گرم کھانا تیار ہے. اور آج جو ڈش ہے نا وہ اگین اٹس ون آف مائی فیوریٹ. کھاؤ سے بنایا آپ نے؟ یہ کھاؤ سے بنایا میں نے, اور یہ بڑے کم لوگوں کو اچھی لگتی ہے. کیوں بھائی؟ ہاں میں حیران ہوتی ہوں, اسپیشلی لڑکوں میں حیران ہوتی ہوں, کہتے ہیں کہ نہیں اتنی زبردست کھانا. اچھا پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ کہاں کی ڈش ہے اور اصل اوریجن کہاں کا ہے؟ بیسکلی دیکھیں مجھے اتنا تو نہیں معلوم تھا, لیکن میمن جو ہے نا پاکستان میں میمن, لیکن ویسے برمیز جو ہے, اچھا ہاں, لیکن وہاں کی, ہاں لیکن میں نے جو کھائی وہ میں نے اپنے, میرے بہت سارے میمن فرینڈز ہیں, میں نے انہی کے گھر پہ یہ ڈش کھائی تھی, اور وہیں سے مجھے پتا چلا. آپ کی تعریف یہاں کرنا یہ چاہوں گا کہ نازیہ نے ہمیں جتنے بھی دن, ابھی تو 15-16 دن گزرے ہیں, اور میں نوٹس کیا ہر دن ویرائٹی آف فوڈ ہے, یعنی ایک طرح کا کھانا نہیں ہے. جیسے کل انہوں نے ناردرن ایریا کا ذکر کیا, آج یہ میمنی فوڈ کے لیے برمیز ڈفرنٹ کوزینز ہمیں, تو یہ نازیہ کے لیے ذرا تالیاں ہو جائے. تھینک یو سو مچ. آپ گھومتی بہت ہیں, نارتھ جاتی بھی آپ بہت؟ میں بہت جاتی ہوں, میں پہاڑوں پہ بہت جاتی ہوں, مجھے بہت شوق ہے جانے کا, وہاں کی سمپل زندگی دیکھنے کا, وہاں کی نیچر, اور جب آپ نیچر میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ صحیح محسوس کرتے ہیں کہ آپ خود کیا ہیں. اگر واقعی میں سب کو کہوں گی کہ اگر اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے نا, اندر سے اپنے آپ کو جاننا ہے, تو پہاڑوں پہ چلے جاؤ. اچھا ایک بچی جو ہے وہ, اس سے پہلے کہ ہم نازیہ کا سیگمنٹ یعنی ریسیپی سنائیں, ایک بچی نعت سنانا چاہ رہی ہے, میں ان سے نعت سننا چاہوں گا. جی سنائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی
غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب یہ آپ کے لیے گفٹ ہے کوئی اور بھی سنانا چاہ رہا تھا میں کلام چھوٹی سی پیاری بچی اچھا یہ لیجئے یہ آپاس کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہے جی بیٹا آپ سنائیے تو کھجا من کھجا تو کھجا من بہت شکریہ بیٹا تھینک یو یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے آج جی کچن میں واپس آپاس کا گفٹ ابھی وہ اور بھی گفٹ ہے ہمارے پاس اب وہ گفٹ ہم دیں گے لیکن ابھی ہم ذرا اس کی ریسیپی ہم ذرا جان لیتے ہیں کہ جی ریسیپی میں آپ نے کیا بنایا کیونکہ بہت سے لوگ کو کھاؤ سے بہت اچھا لگتا ہے لیکن لوگوں کو بنانا نہیں آتا بہت مشکل ہوتا ہے کیا نہیں مشکل نہیں ہوتا اس کی خاص بات جو میں ٹپ دینا چاہ رہی ہوں آج کی وہ یہ ہے کہ ایک تو کھڑے مسالوں سے بنائیں دوسرا اس میں کوئی بھی جو مسالہ ہے نا وہ کم نہ رکھیں اگر آپ چکن ڈال رہے ہیں یا کوئی اور اس میں جو گوشت ڈال رہے ہیں تو جو اس کا مسالہ ہے نا جو ہم بنائیں گے پیاز سے ٹماٹر سے وہ ذرا بھرپور ہونا چاہیے دہی بھی ڈالیں گے اور کھڑے کھڑے مسالے رہیں گے اچھا اس میں میں نے جو ٹماٹر یا پیاز میں نے یوز کیا نا اس کو پیسا نہیں ہے اور تھوڑے سے ٹماٹر کو رہنے بھی دیا ہے یہی اس کی خاصیت ہے اگر مطلب کسی کوئی اچھے کبھی نہیں کسی نے کھائے ہوں گے نا کھاؤ سے تو یہی ہوگا کہ اس میں مسالہ کم ہوگا وہ ایویں بس چکن کو جو نا ہلکا سا اس کو بنا کر وہ پیش کر دیا ہوگا اس کی خاص بات ایک چیز نازیہ اس میں جو کری اس کی جو سوپ ہوتا ہے وہ جب مجھے وہ اچھا لگتا ہے کہ اس میں وہ زیادہ سوپی جو ہوتا ہے آپ یہ تھوڑا ڈرائی بنایا ہوا ہے یا تھوڑا نہیں آل ڈیپینڈ دیکھیں میں نے ہر طرح کے اس کے اندر ریسیپی دی ہوئی ہے اس میں میں نے سنگل پلیٹر بھی بنایا ہوا ہے اس میں جو جب آپ نے پوری فیملی میں سامنے سرو کرنا ہے وہ بھی اور یہ جس کو زیادہ سوس کھانی ہونا ہے تو تالیاں بج رہی ہیں اچھا مجھے بھی نا سوس بہت اچھی بجاتی ہے جس کی ہو یہ اچھا ہو سوپ کی طرح بھی ہوتا ہے تھوڑا پتلا ہو تو مجھے پرسنلی میں تھوڑا ڈرائی پسند کرتی ہوں بہت زیادہ سوپ یا وہ نہیں لیکن یہ کہ آپ اس کو جتنا یہ اس کا مکسچر بتا دیں آپ نے بنایا کیسے یہ کری ہے کری میں آپ نے دہی بیسن ساتھ میں اس میں ہلدی نمک اور لال مرچ بس میں صرف اتنا ایڈ کرتی ہوں بعد میں میرے لیے تڑکا نہیں ہوتا میں ہمیشہ بتا دیتی ہوں میں آئل سے بھاگتی ہوں تو میرے لیے تڑکا نہیں ہوتا لیکن باقیوں کے لیے میں نے تڑکا جو ہے اس میں ڈالا ہے کڑی پتے کا کڑی پتا میں ڈائریکٹ بھی ایڈ کر دوں نا تو اس کی خوشبو اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ تڑکے کے ساتھ. نازیہ ایک چیز بتاؤ اس میں تو کوکونٹ جو ملک ہے وہ بھی کئی لوگ ڈال سکتے ہیں کوکونٹ ملک بھی بلکہ کبھی کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو ہمارے یہاں پہ کوکونٹ کے فلیور اتنا اچھا نہیں لگتا تو اس لیے آپ اگر کسی کو پسند ہے تو بالکل آپ ڈالیں بلکہ کوکونٹ کرش بھی ڈال سکتے ہیں اس میں تو وہ بھی مزیدار لگتا ہے. اس کے ساتھ ایک جو میری جو خاصیت جو ہمیشہ میں اپنے کھانوں میں بتاتی ہوں کہ میں ہر چیز کو نا علیحدہ علیحدہ پکاتی ہوں. اگر مسالہ ہے تو پہلے پورا مسالہ جو بنایا اس میں سارے مسالے نمک علیحدہ ایڈ کیا پھر چکن جو بنایا چکن میں مسالے اور اس میں نمک علیحدہ ایڈ کیا پھر جب دونوں کو ملاتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ فلیور ایک اچھا فلیور ایک گرینڈ فلیور جو ہے اور جب ایسا نا آپ نے اس کی کوکونٹ ملک کی بات کی نا تو وہ جو برمیز والی ہوتی ہے اس میں ڈلتا ہے وہ اس میں انڈا بھی جو ہے ابلا ہوا انڈا وہ بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو نوڈلز ہم ویسے بھی جو یہ بھی کھا رہے ہیں جو کچے والے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ بھی اس کو تھوڑا کرسپی کرنے کے لیے اور جیسے یہ انہوں نے یہ کیا رکھا ہوا یہ فرائیڈ پیاز. اچھا لوگ تو اوپر وہ جو چپس نہیں ملتے دوسرا ایک چیز وہ اس لیے کہ بنا کے اس کو ایک پیالہ اتنا بڑا بھرتا ہوں نازیہ ریسٹورینٹ کب کھول رہی ہے بتائیں اللہ دعا کریں میرا بہت دل ہے کس نام سے کھول رہی ہیں ابھی تو نام بھی نہیں سوچا آپ لوگ سب ڈیسائیڈ کریں ہم روز آپ کو پش کریں تو آپ اور آپ کے شوہر دیکھتے ہیں ہاں بالکل دیکھتے ہیں وہ اسپیشلی اور میرے خیال سے اسلام آباد آپ کو اسلام آباد پسند نہیں وہاں کھولنے کیونکہ دیکھیے اسلام آباد کی بہن بھائیوں سے تھوڑے سے معذرت کے ساتھ مجھے اسلام آباد میں نا دیسی ٹیسٹ کی نا وہ ہاں بس ایک وہ پلاؤ ہے اس کے علاوہ مجھے بہت کم. اچھا بتاؤ وہاں پر روش بہت اچھا ملتا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہاں سے ملتا ہے لیکن وہ بھی پشاور کی وہ مطلب ڈش از ناٹ اسلام آباد کی وہ بھی پشاور کی. میں آپ کو ایک وجہ بتاتی ہوں وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم تھوڑا سا سندھ میں بھی ایون جائیں نا تو تھوڑا سا نا کھانے تھوڑے پھیکے شروع ہو جاتے جیسے میں نے بتایا تھا. کراچی میں لوگ ذرا چٹپٹے کھاتے ہیں آہستہ 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 جو ہے نا
اسلام آباد سے نا 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ پشاور ہے, کتنے مزے کے کھانے ملتے ہیں پشاور کے بہت اچھے کیا کھانے ہیں پشاور پورے KPK کے کھانے بہت اچھے. آپ وہاں پہ کسی بھی ڈھابے میں آپ بلوچی فوڈ بھی ویری نائس, سبزی وغیرہ ویری نائس. وہ جو اپنا وہ ایک بناتے ہیں چکن بناتے ہیں بلوچی کڑھائی, وہ اتنی ڈفرینٹ قسم کی کڑھائی ہے. اچھا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح ہم صرف کالی مرچ اور نمک سے ہی بنائی جاتی ہیں, اور جو اپر ایریاز ہیں نا ان میں مرچیں نہیں کھائی جاتی یا وہاں پہ مسالے نہیں کھائے جاتے ہیں. اگر ہم ان کو تھوڑا سا بھی اگر ہم کو ذرا سا بھی مسالے مرچیں کھلائیں نا تو وہ یہ کہ وہ نا ان کو وہ عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ مرچیں لگ رہی ہیں. اچھا نازیہ ایک چیز, اگر آپ کو چوائس ملے کہ آپ کو ویسٹرن لائک کانٹیننٹل فوڈ بنانا ہے یا آپ کو دیسی کھانا بنانا ہے, تو آپ دونوں میں سے کیا چوز کریں گے؟ ویسے تو مجھے دونوں ہی پسند ہے, لیکن مجھے سیاسی جواب نہیں دے رہی, مجھے ڈفرینٹ ایریاز کے کھانے پسند ہے. اب وہ چاہے کانٹیننٹل میں آ جائے چاہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ ایک ڈش آپ کو, آپ ماسٹر شیف کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میک یور فیوریٹ ڈش, تو کیا نکالیں گی ایسا کہ لوگ کہ واہ یہ چیز ہوتی ہے؟ یہ تو مشکل سوال ہے. اچھا لاہور سے میں آپ کو ہیلپ کر دیتی ہوں. لاہور میں لکشمی میں قیمہ ملتا ہے, اس سے اچھا قیمہ آپ کو لاہور کی نہیں ملے گا. سب سے بیسٹ لاہور سے قیمہ ہو گیا, ٹھیک ہے. کراچی سے کیا لینا ہے آپ نے؟ اچھا ایک کراچی سے بریانی. تو لاہور کا ہریسہ کھایا ہے؟ بالکل کیوں نہیں کھایا ہے. پالک گوشت بھی پھر آ جائے گا لاہور سے. دیکھیے اگر پالک گوشت میں تو یہاں پہ جنگ ہو جائے گی, تو کیونکہ مجھے تو پالک گوشت بہت پسند ہے, اور اس کے ساتھ وہ جو پلاؤ ہوتا ہے, وہ جو مٹن پلاؤ, اور آپ کو پلاؤ جو ہے نا وہ پنجاب جیسا نہیں ہوتا, بریانی کراچی جیسی نہیں ہوتی. بریانی کراچی تو یہ بڑا ایک, اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر کھانا جو ہے نا ہمیں ضرور بنانا چاہیے. اور میں باقی لاہور یا اسلام آباد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک شکایت ہوتی ہے کہ بریانی ہمیں اچھی نہیں ملتی ہے, تو انشاءاللہ میں جب وہاں پہ ریسٹورینٹ کھولوں گی نا تو ان کو اچھی والی بریانی. تو وہاں پہ جا کے کھول رہی ہو ریسٹورینٹ؟ ہاں نا وہیں کھولیں گے, یہاں پہ اتنے سارے ہو گئے تو وہاں جا کے کھولنا چاہیے. وہاں پہ ریسٹورینٹ ہے, اچھی بریانی ملتی ہے, جہاں پر اچھا آپ کو جو ہے نا فیڈ بیک بھی ملے گا. کھاوسے کی مجھے لگتا ہے میں کھاوسے کی ریسیپی میں مجھے پتہ نہیں اب کیوں ہریسہ بھی نظر آ رہا ہے. ہم نے اتنی کھانے کی بات کر لی ہے کہ جو ہمارا کھاوسے ہر چیز جو ہے مجھے دکھائی دینے لگی ہے. بٹ اٹس گڈ کہ جو مسالے فرام آل اوور دا پاکستان. اچھا جیسے جتنا میں نے ابھی احسن کے مطلب ماشاءاللہ سے ڈے بائی ڈے ایکسپلور کیا نا کہ ان کو کھانے میں کیا کیا پسند, اب آ کر بتانا شروع ہو گیا کہ مجھے یہ پسند ہے, یہ شروع میں نہیں بتایا کرتے تھے. مدیہ بالکل بھی نہیں بتاتی. نہیں اب میں تو بتاتا ہوں. کیا فصیح بھائی ادھر آئیے پلیز, آئے میرے پاس آئے پلیز آئے. فصیح بھائی آپ لوگ بات کرتے رہنا. فصیح بھائی السلام علیکم. دیکھیں ہم انتظار کرتے فصیح بھائی کا. ارے آپ لوگ بیٹھے رہے, فصیح بھائی میرے صوفے بیٹھیں گے آج, کیا ہو گیا؟ قاری صاحب بیٹھے رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فصیح بھائی آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں یار. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو قاری صاحب ٹھیک ہے جی مدیہ جی. مدیہ نے نہیں بتایا کیا کہ مجھے کھانے میں کیا پسند ہے. آپ نے صرف دال چاول کا بتایا تھا, وہ جو میں نے بنایا تھا. تو آپ بھی تو وہ پوچھیں نا جو میں نے بنایا ہے. آپ نے وہ مجھے پرسنلی, اب آپ بتائیں چلے آپ کو کھانے میں کیا. مجھے کھانے میں اچھا ویسے جو کوزین میں تو آئی لو جاپانیز کوزین, لیکن مجھے دہی بڑے بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے دیسی جو کوزین ہے وہ اسپیشلی, اور اچھی کڑھائی بنی بہت اچھی لگتی ہے. اچھا پلاؤ بنا بہت اچھا لگتا ہے. مجھے پالک گوشت بھی بہت اچھا لگتا ہے. جب لاہور جاؤں گی تبھی کھاؤں. ساری دیسی چیزیں بتائیں گے سوائے جاپانیز والے. جب لاہور جاؤں گی تبھی کھاؤں گی پالک گوشت. اچھا میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو جو اگر آپ چوائس دیں نا اور مجھے آپ بولیں کہ سوشی پڑی ہوئی سامنے, تو پھر میں سوشی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. دیٹس مائی فیورٹ. ایکچولی یہاں پر ہم تینوں ایک جیسے کہ میں بھی فرسٹ میری چوائس جو ہے سوشی ہوتی ہے. آل دی جاپانیز فوڈ اٹس ویری نائس. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے ایکچولی ان آرٹ. ہاں بالکل ایک طریقے سے اس میں. اچھا اور ایک چیز جو میں نے اور نوٹس کیا, آج بات لمبی ہماری ہوتی جا رہی ہے, لیکن اس جاپانیز جو لوگ ہیں ان کا فوڈ جو ہے وہ نہ تو آئلی ہوتا ہے نہ ہیوی ہوتا ہے نہ اوورلی اسپائسی. آپ جب کھا لیتے ہیں اور آپ کو 1-1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد پھر بھوک لگتی ہے. اور وہ اس پہ چاول بھی بہت ہوتا ہے, لیکن وہ موٹے بھی نہیں ہوتے. ہاں تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہیلدی. صبح ناشتے میں بھی صبح چاول کھاتے ہیں. تو دیر از اے لائف اسٹائل نا جو فالو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اچھا وہ اسمارٹ ہوتے ہیں. ہم جب ڈائٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چاول ہی چھوڑتے ہیں. نہیں پتہ ہے, میں ایک چیز بتا دوں ڈائٹ کے حوالے سے, میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کوئی بھی چیز اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی جب تک وہ فیٹس میں کنورٹ نہ ہو جائے. آپ جیسے سے آپ چاول کو بھی فیٹ میں کنورٹ کر دیں گے نا تو وہ آپ کے لیے مزید نقصان دہ, اسٹارچ سے بھرا ہوا بھی ہو اور پھر آپ کھاتے بھی, پھر آپ اس کے بعد آئل بھی ڈال دیتے ہیں, پھر وہ فیٹ بن جاتا ہے. 3 کھڑے ہوئے, مجھے بتائیں ذرا. ارے ہاں, آج کا نام آج کا یہ بنا کس سے ہوا؟ یہ اسٹرابیری سے, اور آئس کریم ہے اسٹرابیری. اوہ اسٹرابیری لال ہے, اس کا نام ہے لال ہے بھی. لال ہے وہ آج کل چلتا بھی ہے. لال ہے. اس میں نے ایڈ کیا ہے اگین اسٹرابیری پلپ ہے, ساتھ ہی میں نے اس میں آئس کریم اور دودھ کو ملا کر مکس کیا. پہلے اسٹرابیری پلپ کو جو ہے وہ ایڈ کیا, اس کے بعد اوپر میں نے آئس کریم اور دودھ جو مکسچر تھا اس کو ایڈ کیا,
اور جب اسے آپ پینے لگے تو ہلکا سا آپ ہلا لیں. اگین آپ کو ڈفرینٹ فلیور جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو وہ اور اسٹرابری کیا ہے مارکیٹ میں ابھی موجود ہے, تو پھر وہ کچھ دیر کے لیے آتی ہے نا, تو پھر جتنا فائدہ اٹھا سکے لوگ فریز کرتے ہیں, تو کیا وہ اتنا فریش رہتا ہے؟ دیکھیں فریش تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کے اندر اتنی ہی غذائیت ختم نہیں ہوتی, ذائقہ بھی اچھا ہی رہتا ہے, بلکہ وہ جب اس کو بلینڈ کریں گے نا تو وہ فلیور میں اور زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے, کیونکہ تھوڑا برف ٹائپ سمودیز کے لیے رکھتے ہیں, مطلب جیسے سمودیز کے لیے یا جوس کے لیے. لیکن دیکھیں مجھے تو کچھ نہیں پتا, میں صرف آپ کی باتوں میں باتیں, مجھے نہیں پتا رکھتے ہیں نہیں رکھتے لوگ. آج کل میں نے یہ ضرور دیکھا کہ پیکٹس میں مل جاتی ہیں وہ, ارے نہیں کاٹ کے آپ بالکل اس کو کاٹ کے فریز کر کے رکھتے ہیں. بہت سے لوگ اس کا جام بنا کے بھی اچھا رکھ لیتے ہیں. جام تو بے کام, آپ جو پریزرویٹیوز اس کے کام لگتا ہے. آپ اگلا کچن مدیہ خود کر رہی ہوں, بتاتی نہیں ہے, یہ بڑی چھپی رسوم. اچھا جی بریک دل میں دبا کے بیٹھ گئی مدیہ, بریک لیں گے پلیز. پر بریک دل میں دبا کے نہیں بیٹھوں گی, بریک مجھے لینی بھائی. نازیہ سے آج نازیہ بریک لیں گے. نہیں نازیہ پلیز, نازیہ دیکھو انہیں ذرا برا لگ رہا ہے, دیکھا جائے تو ہم میں سے سینئر اینکر جو ہے وہ نازیہ ہے. میں اسی محنت نہیں بھی کرنا چاہتی ہوں, تو میں ان دونوں کو کہوں گی یہ جو جملے بول رہی ہیں یار, تو وہ بھی بول دو. نہیں بھائی ہم نہیں لے رہے, ایک منٹ نازیہ بولیں, ٹائم جانے دیں. چلے جی ہم جلدی سے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. آپ لوگ کہیں مزہ آئے گا, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی السلام علیکم, ویلکم بیک کہتے ہیں. رمضان کا سما آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارا اسپیشل سیگمنٹ ہے جو آپ لوگوں کا بہت پسندیدہ سیگمنٹ ہے, جس کا نام ہے بنو سما کی آواز. اور بنو سما کی آواز کون بنے گا, کیونکہ 16 روزے گزر چکے ہیں, اور آہستہ آہستہ جب بڑھتے چلے جائیں گے اور روزے اپنے اختتام کو پہنچیں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ونرز کون ہیں. بچے بہت ایکسائٹیڈ ہیں, بہت خوش ہیں, بہت ایکسائٹیڈ ہیں بالکل. اور اسپیشلی آپ لوگوں کی ووٹنگ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ فیصلہ ہو پاتا ہے کہ بچے یا جو بھی پارٹیسپیٹ کریں وہ یہاں پہ رکیں گے یا نہیں رکیں گے. فصیح بھائی کو ایک مرتبہ پھر السلام علیکم. فصیح بھائی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ان کی جانب جاتے ہیں. اسد کن سے ملوا رہے ہیں آپ ہمیں آج جو ہیں اویس صابری ہیں لاہور سے. ٹھیک ہے جی, آج کیونکہ امجد صابری بھائی کا ذکر ہو رہا تھا, ان کی فیملی تھی, تو پارٹیسپینٹ بھی اویس صابری آ گئے. جی اویس بسم اللہ کیجئے. کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے, تجھ سا بے سایہ نظر آیا نادارین میں ہے. میرے سرکار کی کیا سرکار کی کیا شان ہے. اللہ اللہ رفعت عرش بھی سمٹی ہوئی نالین میں ہے, تجھ سا بے سایہ نظر آیا نادارین میں ہے. کیا بات, بہت پیارا, بہت خوب, اور کیا کنٹرول ہے آواز. بالکل. جی بھائی آپ سے آغاز کریں گے.
خوبصورت آواز اور بالکل صحیح لفظ ادا کیا تم نے اس کے لیے کہ بہت کنٹرولڈ آواز، جتنا سانس ہے اس کے حساب سے سارے اسٹروکس اپنی جگہ، آواز کا بہاؤ، آواز کی لہر، ہر اعتبار سے، اور پھر رچاؤ بھی، تینوں چیزیں ماشاءاللہ بہت. اور جس طرح سبھی بھائی آپ نے پرسوں ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بھی آپ کلام پیش کرتے ہیں تو اس کو سافٹلی اور بھرپور انداز میں پیش کریں، تو آج انہوں نے اسی طرح سے کیا، جلدی میں نہیں تھے، عجلت میں نہیں تھے. عقیدت جو ہے نا وہ بھی چھلکنی چاہیے. ذہن میں پہلا جملہ یہ آیا کہ چونکہ صابری ہیں تو بہت صبر سے انہوں نے ہر منزل سے گزر کے دکھایا اور بہت سہولت سے. اچھا، سبھی بھائی کو تو بہت اچھی لگی. اب ذرا فصیح بھائی سے پوچھتے ہیں کہ فصیح بھائی کو اویس صابری بھائی کا پڑھنا کیسا لگا؟ ماشاءاللہ اویس صابری صاحب نے اچھا پڑھا. دیکھیں کلام میں، لکھنے میں، پڑھنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک عقیدت جو ہوتی ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے، اور اس عقیدت کو انسان پہلے سوچتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح بیان کرنا ہے یا کس طرح لکھنا ہے. صحیح. ایک ہوتی ہے بے ساختہ، صحیح، یعنی جو دل کی کیفیت ہے جو بھی آیا وہ نکل گئی. تو اویس صابری صاحب کے پڑھنے میں بے ساخت جو کہ بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے. اویس بھائی میں کہتی ہوں آپ کو مبارکباد ہو آج، کیونکہ آج ماشاءاللہ سے دونوں ججز نے آپ کی تعریف تو کی ہے، اور فصیح بھائی نے آپ کی بڑی پیاری تعریف، اور یہ بہت کم ہوا ہے ہمارے یہاں. یہ میں نے اپنی زندگی میں کم ہی ایسا موقع دیکھا ہے، تو آج بڑا زبردست ماشاءاللہ. اچھا، ان کا آئی ڈی کیا ہے؟ 29 ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، 29 ہے جی، 29 آئی ڈی. آپ پلیز ریکویسٹ کر دیجئے لوگوں سے آپ کو ووٹ دیں، لوگ خود کہہ دیجئے. اویس جی، سب دیکھنے والوں کو میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری آواز اور کلام اچھا لگا تو آپ مجھے ضرور ووٹ کیجئے، اور میری آئی ڈی ہے 29. بہت شکریہ، تھینک یو. خوش ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں جی. اور نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کون ہے جی؟ نیکسٹ کنٹیسٹنٹ بھی ہمارے ساتھ لاہور سے ہی ہوں گے، اور ان کا نام ہے محمد حسن قادری. ٹھیک ہے جی. لیکن اچھا، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، بریک پر تو نہیں جانا ہم نے؟ اچھا بس ٹھیک ہے. تو پھر جو اچھا، میں ایک چیز جو میں اپنے کنٹیسٹنٹ کے پاس جانے سے پہلے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سبھی بھائی اور فصیح بھائی، آپ دونوں سے یہ میری مطلب سوال ہے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس وقت میں پڑھا جب چینلز بہت کم تھے اور لوگ زیادہ پڑھنے والے شاید نہیں تھے، اور جو بھی جنہوں نے پڑھا وہاں پہ ایک سلیکشن کا ایک معیار ہوتا تھا کہ اگر آپ ایک چینل پہ آ رہے ہیں تو کسی وجہ سے آئیں گے، ورنہ آن ایئر نہیں جائیں گے. پھر آپ لوگ آن ایئر گئے ماشاءاللہ، اتنا خوبصورت آپ لوگ پڑھتے ہیں. اور سب سے جو مجھے اچھی بات لگتی ہے، مدیہ آپ ایگری کریں کہ ان سب کا جو یہ ماشاءاللہ بڑے پڑھنے والے، ان سب کا انداز مختلف ہے، کسی کا ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا. آواز مختلف، انداز مختلف، اور باقی ان کو دیکھ کے پھر ہوتا تھا کہ اچھا انہوں نے آپ کو ہر قسم کی ویریشن دے دی. بالکل. اچھا، تو اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بنتے ہیں، جیسے اسد ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور بھی بہت ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے اتنے زیادہ لوگ یا اس طرح سے لوگ سامنے نہیں آ رہے، رچاؤ والے؟ کیا کہیں گے سبھی بھائی؟ لوگ تو بہت سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ جس شعبے میں ترقی ہوتی ہے، جس شعبے کو توجہ ملتی ہے، وہاں بہت کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں. لیکن پڑھت کا ایک حسن تھا ہمارے ہاں. ہم نعت خوانی کو باہر سے اندر کی طرف لے جانے کا نام سمجھتے تھے، اور اندر سے پھر ایک سفر دل سے مدینہ طیبہ تک. تو اس کے لیے ایک گداز، کلام کا انتخاب، اور آپ کا ادا کرنے کا انداز. آپ بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ عرض کر رہے ہیں، جی تو اس وقت کی تاثر کیفیت آپ کے جسم میں، آپ کی حرکات میں، آپ کی آواز میں، سب میں ظاہر، یعنی ہر چیز میچ کرے دل سے. جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب سے تربیت لی. جی، میں اپنے والد صاحب کا اسٹائل پڑھ سکتا تھا، لیکن میرے والد نے کہا فصیح تم نے اپنا انداز. الحمدللہ ساری دنیا میں میرا انداز پڑھا جا رہا ہے. ایک تو آپ کو اپنا انداز بنانا ہے، کاپی کریں گے تو کاپی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنا انداز لائیں تو انشاءاللہ آپ سامنے آئیں گے. سامنے آنے سے مراد یہ نہیں سب آ رہے ہیں سامنے. جی ہاں، سامنے وہ آ رہا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، جو نکل کے آئے، جو نظر آ رہا ہے، یونیکنیس الگ، یہ ہے سامنے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے. جی معروف، اب ہمارے جو نیکسٹ کنٹیسٹنٹ پلیز ان کو دوبارہ سے اناؤنس کیجیے گا. دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے محمد حسن عمران قادری. جی محمد حسن پلیز بسم اللہ کیجیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا نہیں سنتا ہی نہیں
کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکے پہ نہ ڈر تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکے پہ نہ ڈر جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بیٹا آپ کی ایج کیا ہے؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری ایج 14 سال ہے. 14 سال ہے. ٹھیک ہے جی. فصیح بھائی کیا کہیں گے آپ؟ 14 سال کی عمر میں تو بالا حسن نے محمد حسن نعت پڑھنے کی اچھی کوشش کی. ابھی ان کو تیاری کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے. غیر کو غیر کر کے انہوں نے صحیح تلفظ لگا دیا. پلے بھی ٹھیک نہیں کہا. پھر انترے میں جب گئے تو انترے میں ان کی آواز اتنی باریک ہو گئی کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو ان کی اپنی اصل آواز تھی. اصل آواز کی پہلے بھاری کی وجہ سے ایج کی وجہ سے واہ کیا جود و کرم پہ جب انہوں نے ختم کیا ہے تو وہ بھی کوئی اچھا تاثر نہیں اس کا تھا. ٹھیک ہے. اچھا کچھ ایک بات میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب بچہ جیسے 13 14 12 سال کی ایج میں تھا تو آواز پختہ نہیں ہوئی ہوتی تو ابھی گریجولی ایج کے ساتھ چینج ہوتی ہے آواز؟ جی جی بالکل چینج ہوتی ہے. بالکل چینج ہوتی ہے. اور اس عمر کے اندر ان کو کم پڑھنا چاہیے. کم پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. زیادہ پڑھیں گے تو آواز بالکل ختم ہو جائے گی. اچھا یہ بھی ہے. آواز کی جو پختگی ہے, آواز میں جو سافٹنیس ہے وہ سب ختم ہو جائے گی. اچھا یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی ہے. ٹھیک ہے. میں نے اپنے والد صاحب سے میں اس عمر میں جب تھا میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں صرف ایک نعت پڑھنی ہے. اچھا 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 اچھا. تو اس عمر میں بچوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت سریلے ہیں تو ان کا بے جا استعمال شروع ہو جاتا ہے. رات ان کو جگاتے ہیں, پوری رات پڑھواتے ہیں تو آواز ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آواز ایسی چینج ہو رہی ہے. اچھے نعت خوان آنے سے محروم ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات. اور یہ ہمارے بچوں کے لیے اور جو ینگر جو آڈینس اور جو ینگر پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ آپ کی جب یہ والی ایج ہے تو فصیح بھائی نے آج یہ بتایا ہے کہ اس میں بہت زیادہ نہیں پڑھنا. 25 سال کے بعد جتنا مرضی پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی آواز بدل رہی ہوتی ہے نا تو پھر اس میں آپ کے کارڈز ووکل کارڈز متاثر ہو سکتے ہیں. جی سر بھائی. حسن نے اپنی عمر کے اعتبار سے اچھا پڑھا اور پڑھنے کی کوشش کی اور ان کے پڑھنے سے لگتا ہے کہ یہ بہت محنت کرتے رہے اور پڑھتے رہے. لیکن آواز کی فورس کو کہاں کتنا خرچ کرنا ہے, کتنا لگانا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم ایک نعت کو جب سہولت سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے خرج اپنا بنایا ہے اور بنانے کی کوشش کی, بہت اچھا شروع کیا, لیکن وہ اتنا فورس کے ساتھ آ جاتا ہے جتنے فورس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کلام میں ایک سختی کا تاثر آتا ہے اور ایسے پڑھنے والوں کو جو بہت سینے سے پڑھتے ہیں ان کو بہت کنٹرول رہنا چاہیے اپنی آواز کی فورس کو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ شروع میں جو انہوں نے فورس پیدا کی تھی وہ درمیان میں کیونکہ اپنی اصل آواز میں بھی آ گئے. ہاں ایک ہوتا ہے کہ خرج میں شروع کرنے والے کوشش کرتے ہیں کہ بہت نیچے سے آئیں, لیکن بہت باصلاحیت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں دیں ان کو, الہی آمین, مناسب پڑھائیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو آج ہم نے سن لیا کلام اور ہم اپنے بھی کلام کی جانب بڑھیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے, لیکن ووٹ میں چاہوں گا جی اپنا نمبر بیٹا اناؤنس کیجیے. آپ کا 30 نمبر ہے اور آپ لوگوں سے خود کہیے کہ آپ کو ووٹ دیں. السلام علیکم, میرا نام محمد حسن عمران قادری ہے. میرا ID نمبر 30 ہے. آپ کو اگر میری آواز یا نعت اچھی لگی تو مجھے ضرور ووٹ کریں. شکریہ. بہت شکریہ. محمد حسن ہمارے ساتھ موجود تھے. لاہور جیتے رہیے. آج ہمارے دونوں جو نعت خوان تھے یہ لاہور سے تھے اور پہلے اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بڑے خوبصورت نعت پڑھی اور اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ تھے ینگ کافی تھے. تو جیسے میں چاہتی ہوں کہ جو ہماری نعت خوان جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے بڑے سینئر ججز ہیں, پاکستان کے اتنے بڑے نعت خوان ہیں, پاکستان کے دنیا بھر میں ان کو سنا جاتا ہے, تو جب کوئی چیز بتاتے ہیں اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ انہوں نے آپ کی تصحیح کی تھی. یہی بڑی بات ہے کہ کیونکہ میں بریک پہ جانا اور چند لمحے ہیں, میں چاہوں گا اسد آپ حسبی ربی جل اللہ پڑھتے ہیں, اس کے چند اشعار سنا دیجیے ہمیں. بسم اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے
صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ آج میں عرش کا ہم پایا ہوں،
ہاں